السلام علیکم لسنرز، پیش خدمت ہے انسپکٹر محبوب عالم کی ایک نئی تفتیشی کہانی جس کا عنوان ہے موت کا جال۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کیجیے، شکریہ۔ تو آئیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ قتل عموماً رات کو ہوا کرتے ہیں اور تھانے میں اطلاع صبح کے وقت آیا کرتی ہے، کیونکہ لاش صبح نظر آتی ہے جب کوئی شخص ادھر سے گزرتا ہے۔ لیکن میرے پاس ایک جوان آدمی کے قتل کی رپورٹ دن کے 2 بجے آئی۔ رپورٹ لانے والا شخص قتل ہونے والے شخص کا باپ تھا، اس کے ساتھ نمبردار تھا اور 10-12 آدمی مزید اس کے ساتھ تھے۔ یہ سارے لوگ آپس میں رشتہ دار تھے۔ ایک شخص اور بھی ان کے ساتھ تھا، وہ ادھر سے گزر رہا تھا جدھر لاش پڑی تھی۔ وہ شخص جو قتل ہو گیا تھا 20-21 سال کی عمر کا تھا۔ ایسے عمر کے شخص کو آپ نوجوان کہا کرتے ہیں، اس واسطے اس کو میں بھی نوجوان ہی کہوں گا۔ اور اس کا نام یعقوب خان تھا۔ اس کے باپ نے مجھے بتایا کہ یعقوب کسی گاؤں کو اپنی گھوڑی پر جا رہا تھا۔ وہ جس وقت گھر سے نکلا اس وقت سے 1 گھنٹہ یا پون گھنٹہ بعد یہ شخص جو تھانے میں ان کے ساتھ آیا تھا یعقوب کے گھر آیا اور اس کے باپ کو بتایا کہ یعقوب کی لاش گاؤں سے 2 میل دور پڑی ہوئی ہے۔ اس کی گھوڑی ایک طرف کھڑی گھاس کھا رہی تھی اور ایک ریوالور لاش کے پاس پڑا ہوا تھا۔ مقتول یعقوب خان کے باپ نے بتایا کہ جو ریوالور لاش کے پاس پڑا ہوا تھا وہ اس کا یعنی مقتول کے باپ کا تھا۔ میں نے یہ سنتے ہی مقتول کے باپ سے سوال کیا کہ مقتول کو گولی کس جگہ لگی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ گولی ایک کنپٹی میں لگی ہے اور دوسری کنپٹی سے نکل گئی ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ اس کے بیٹے نے اپنے آپ کو خود ہی قتل کر دیا ہے۔ ریوالور سے خودکشی کرنے والے عام طور پر اپنی کنپٹی پر ریوالور رکھ کر گولی چلاتے ہیں اور گولی دوسری کنپٹی سے نکل جاتی ہے۔ اس طرح سر میں سے گولی گزار کر انسان فوراً مر جاتا ہے۔ میں نے 2 گولیاں چلنے کی آواز سنی تھی۔ جس شخص نے لاش دیکھ کر مقتول کے باپ کو اطلاع دی تھی اس نے بتایا کہ وہ جگہ اونچی نیچی ہے، ٹیلے اور گھاٹیاں بھی ہیں، اس واسطے وہ لوگ نظر نہیں آتے جو ٹیلوں کے پیچھے ہوں یا نیچی زمین پر ہوں۔ میں لاش والی جگہ سے شاید 200 گز دور تھا۔ مجھ کو 2 گولیاں چلنے کی آوازیں سنائی تھیں۔ گاؤں کے بعض گھروں میں 1 نالی اور 2 نالی بندوقیں ہیں۔ ان گھروں کے لڑکے بندوقیں اٹھا کر گاؤں سے دور چلے جاتے ہیں اور پرندے مارتے ہیں۔ میں نے یہی خیال کیا کہ لڑکے شکار کھیل رہے ہیں، اس واسطے میں مزے سے چلتا گیا۔ کچا راستہ جس پر میں جا رہا تھا وہ اوپر کو جاتا ہے۔ میں جس وقت ادھر پہنچا تو بائیں طرف نیچے دیکھا۔ پہلے مجھ کو ایک گھوڑی دکھائی دی، وہ گھاس چر رہی تھی۔ میں نے یہ خیال کیا کہ شکار کھیلنے والے کسی شخص کی ہوگی۔ میرا اس کے ساتھ واسطہ نہیں تھا۔ میں اپنے راستے پر چلتا گیا۔ ایک مرتبہ پھر میں نے آگے جا کر پیچھے کو دیکھا تو میں رکنے پر اس واسطے مجبور ہو گیا کہ ایک شخص زمین پر ایسے لیٹا ہوا تھا جیسے آرام کے واسطے لیٹا ہو، لیکن آرام کے واسطے لیٹنے والے ایسے نہیں لیٹا کرتے۔ زمین پر لالی نظر آئی تو میں دوڑتا ہوا نیچے گیا اور اس شخص کو دیکھا۔ اس کے سر سے اور شاید چھاتی پر سے بھی خون نکل رہا تھا۔ میں نے صرف سر والا زخم دیکھا، چھاتی والا نہیں دیکھا۔ پھر مجھ کو پستول دکھائی دیا۔ تم نے پستول اٹھا کر دیکھا تھا؟ نہ جناب، اس نے جواب دیا۔ میں نے پستول کا ہاتھ نہیں لگایا اور میں نے لاش کو بھی ہاتھ نہیں لگایا۔ اگر مجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو مجھ کو معافی دے دیں۔ میں نے پہچان لیا کہ یہ چودھری کا بیٹا ہے اور گھوڑی اسی کی ہے۔ میں نے گھوڑی کو پکڑ لیا اور اس پر اس واسطے سوار ہو گیا کہ چودھری صاحب کو جلدی اطلاع کر دوں۔ تم نے یہ تو نہیں دیکھا ہوگا کہ وہاں زمین پر یعقوب کے پیروں کے نشانات کے ساتھ کسی اور کے نشانات بھی ہیں؟ نہ جناب، اس نے کہا، میں نے اور کچھ نہیں دیکھا۔ میرا دل کانپ رہا تھا۔ ایسے خوبصورت جوان کی لاش دیکھ کر کس کو ہوش رہتا ہے؟ خودکشی کرنے والے 2 گولیاں نہیں چلایا کرتے۔ یہ شخص کہہ رہا تھا کہ اس نے 2 گولیاں چلتی سنی تھیں اور اسے شک تھا
کہ شاید چھاتی پر بھی زخم تھا۔ اگر یعقوب نے اپنے آپ کو خود ہلاک کیا تھا تو وہ اپنی چھاتی پر گولی مارتا یا سر میں؟ پھر اسے دوسری گولی چلانے کی ہوش نہ رہتی۔ میرے واسطے موقع پر جانا ضروری تھا، چاہے یہ قتل تھا یا خودکشی۔ کیا آپ کے پاس ریوالور کا لائسنس ہے؟ میں نے یعقوب کے باپ سے پوچھا۔ جی میرے پاس لائسنس ہے، اس نے جواب دیا۔ آپ گاؤں چلیں گے تو آپ کو دکھا دوں گا۔ آپ کا بیٹا پہلے بھی کبھی آپ کا ریوالور لے گیا تھا؟ وہ جب بھی شہر آتا یا کسی گاؤں کو جاتا تو مجھ کو بتا کر ریوالور لے جاتا تھا۔ کیوں؟ میں نے سوال کیا۔ وہ کوئی خطرہ محسوس کرتا تھا؟ میرا مطلب ہے کہ آپ کا کوئی دشمن ہے یا کسی کے ساتھ پرانی دشمنی چل رہی ہے؟ دیہات میں آپ کو معلوم ہے کہ دشمنی عداوت ضروری ہوتی ہے، اس نے میرے سوالوں کا جواب دیا۔ لیکن خونی دشمنی کسی کے ساتھ نہیں۔ ہمارا کسی کے ساتھ کبھی لڑائی جھگڑا بھی نہیں ہوا۔ میرا یہ لڑکا شو مارنے کے واسطے ریوالور کندھے کے ساتھ لٹکا لیا کرتا تھا۔ اس کی شادی ہو گئی تھی؟ نہیں، چودھری نے جواب میں کہا۔ رشتہ پکا ہو گیا ہے؟ آپ کا بیٹا کسی اور کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا؟ نہیں، اس نے کہا۔ مجھ کو سولانے یقین ہے کہ وہ اس رشتے پر خوش تھا۔ جو رشتہ آپ نے پکا کیا ہے یہ کسی اور نے بھی مانگا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ رشتے پر کسی کے ساتھ کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوئی؟ جہاں لڑکی ہوتی ہے وہاں لڑکے والے جاتے ہی ہیں، اس نے کہا۔ رشتہ کسی ایک کو ملتا ہے۔ دو خاندان لڑکی والوں کے ساتھ سخت ناراض ہیں کہ انہوں نے رشتے سے ان کو جواب دے کر گاؤں میں ان کی بے عزتی کر دی ہے۔ کیا ان خاندانوں میں کوئی ایسا شیر اور دلیر ہے جس نے غصے میں آ کر آپ کے بیٹے کو قتل کر دیا ہے؟ اس نے گردن کو بادشاہوں کی طرح اکڑا کر ذرا سا ٹیڑھا کیا اور میرے سوال کا جواب اس طرح دیا۔ آپ کو ابھی یہ پتہ چلا نہیں کہ میں کون ہوں؟ ان خاندانوں میں اتنی جرأت والا کوئی نہیں جو میرے خاندان کے کسی فرد پر ہاتھ اٹھائے۔ میں جس وقت موقع پر گیا تو عورتوں کے بہن اور ان کا اپنے سینوں پر ہاتھ مار مار کر رونا برداشت نہیں ہوتا تھا۔ نمبردار اور چودھری نے بڑی عقل مندی دکھائی تھی۔ انہوں نے لاش کے پاس دو آدمی کھڑے کیے ہوئے تھے تاکہ نشان پا لوگوں کے قدموں سے مٹ نہ جائیں۔ لاش پر سفید چادر ڈال دی گئی تھی۔ ریوالور قریب پڑا ہوا تھا۔ ریوالور کی پیٹی لاش کے گلے میں تھی۔ بیلٹ میں 12 گولیاں تھیں، 6 گولیاں ریوالور میں تھیں۔ میں نے کھول کر دیکھا، 2 کھوکھے اور 4 گولیاں تھیں، یعنی 2 فائر کی گئی تھیں۔ میں نے لاش سے چادر ہٹا کر دیکھا۔ لاش بائیں پہلو پر پڑی ہوئی تھی۔ ایک بازو پہلو کے نیچے ٹیڑھا ہو کر پڑا ہوا تھا، دوسرا بازو پیٹھ کے پیچھے تھا۔ ٹانگیں اس طرح تھیں کہ ایک آگے کو اور دوسری پیچھے کو ہو گئی تھی۔ چہرہ ایسا ہو گیا تھا کہ اس کو اس حالت میں آپ دیکھتے تو ڈر کر بھاگ جاتے۔ اس طرح لگتا تھا جس طرح سارے چہرے پر لال رنگ کے چمڑے کا خول یا ماسک چڑھا ہوا ہے۔ مرنے والے کا چہرہ ایک پہلو کی طرف ہو گیا تھا تو اوپر والی کھنپٹی کا خون سارے چہرے پر پھیلتا رہا، اور مرنے کے بعد خون رکا تو جو خون چہرے پر تھا وہ ادھر ہی جم گیا۔ مرنے والا جوان آدمی تھا اور وہ اس علاقے کے ایک بڑے چودھری کا بیٹا تھا، جسم میں 3 آدمیوں جتنا خون بھرا ہوا تھا۔ جمع ہوا خون چمڑے کی طرح ہو جاتا ہے۔ چھاتی پر بھی خون تھا۔ میں نے لاش کو سیدھا کر کے دیکھا۔ ایک گولی چھاتی میں بائیں طرف سے داخل ہوئی اور دوسرے پہلو سے نکل گئی تھی۔ آپ کو شاید معلوم نہ ہو، گولی جدھر سے داخل ہوتی ہے وہاں سوراخ باریک ہوتا ہے اور جدھر سے نکلتی ہے وہاں سوراخ چوڑا ہوتا ہے۔ ایسا اس واسطے ہوتا ہے کہ گولی لٹو کی طرح گھومتی ہوئی جاتی ہے۔ مجھ کو اس وقت یہ معلوم کرنے کا تھوڑا سا تجربہ ہو گیا تھا کہ گولی قریب سے فائر کی گئی ہے یا دور سے۔ یہ اندازہ گولی نکلنے والے سوراخ سے کر سکتے ہیں۔ اگر ادھر کا سوراخ زیادہ چوڑا ہے تو سمجھ لیں کہ گولی دور سے آئی ہے، اور اگر سوراخ کم چوڑا ہے تو گولی قریب سے آئی ہے۔ یعقوب خان کی لاش میں دونوں گولیوں کے نکلنے والے سوراخ دیکھے۔ میرے تجربے اور اندازے نے مجھ کو بتایا
کہ دونوں گولیاں بہت نزدیک سے فائر کی گئی ہیں۔ پھر میرے تجربے نے مجھ کو بتایا کہ یہ خودکشی کا کیس نہیں۔ اگر اس شخص نے خودکشی کی ہوتی تو اسے اپنے جسم میں دوسری گولی فائر کرنے کی مہلت نہ ملتی۔ میں یہ سوچنے لگا کہ اسی شخص کے ریوالور سے اس کو کس طرح قتل کیا گیا ہے۔ یہ تو گھوڑی پر سوار تھا، کیا اسے سواری کی حالت میں گولی مار کر گرایا گیا ہوگا؟ جسم میں 2 ہی گولیاں لگی تھیں۔ پھر یہی ہوا ہوگا کہ اسے دھوکے سے گھوڑی سے اتارا گیا۔ قاتل 1 سے زیادہ ہوں گے۔ انہوں نے اسے پکڑ لیا اور اس کا ریوالور نکال کر اسے 2 گولیاں مار دیں۔ مجھ کو یہ خیال بھی آیا کہ اس نے خودکشی کی ہوگی۔ پہلی گولی اپنی چھاتی میں ماری اور اس خیال سے دوسری گولی اپنی کنپٹی میں ماری کہ فوراً مر جائے۔ لیکن خودکشی والا معاملہ میری سمجھ میں آتا نہیں تھا۔ لاش پر جو لوگ اطلاع ملنے پر آ گئے تھے انہوں نے میرے واسطے کام مشکل کر دیا تھا۔ ایک نقصان تو یہ ہوا کہ لاش کے ارد گرد کے پیروں کے نشانات مٹ گئے تھے، اور دوسرا نقصان یہ ہوا کہ ریوالور کو مقتول کے باپ نے ہاتھ میں لے لیا تھا اور جہاں سے اس نے اٹھایا تھا وہیں رکھ دیا تھا۔ پھر مقتول کی ماں نے ریوالور اٹھایا اور ہاتھوں میں گھما پھرا کر دیکھا اور زمین پر رکھ دیا تھا۔ یہ سب مجھ کو اس طرح پتہ چلا کہ میں نے پوچھا تھا کہ کسی نے ریوالور کو ہاتھ تو نہیں لگایا۔ مقتول کے چچا اور تایا نے بھی ریوالور ہاتھوں میں لیا تھا۔ اس کا مجھ کو یہ نقصان ہوا کہ ریوالور سے اس شخص کی انگلیوں کے نشان ختم ہو گئے تھے جس نے ریوالور سے فائر کیا تھا۔ اس وقت ہندوستان میں انگریزوں نے فنگر پرنٹ بیورو قائم کر دیا تھا۔ اس سے مجرموں کی نشاندہی کچھ آسان ہو جاتی تھی۔ میں نے کھوجی کو بلایا ہوا تھا اور وہ آ گیا تھا۔ اس سے میں نے کہا کہ وہ اب مسمرزم کرے۔ لاش کے ارد گرد تو اب مقتول کے لواحقین کے کھرے تھے۔ اس علاقے کا یہ کھوجی بوڑھا تھا اور اس کو انسانوں اور جانوروں کے پاؤں کے نشان پہچاننے کی انتہائی مہارت حاصل تھی۔ اس نے کہا کہ اللہ مالک ہے، اس کے دربار میں اندھوں کو بھی روشنی مل جاتی ہے۔ اس نے آنکھیں بند کی اور اس کے ہونٹ اس طرح ہلنے لگے کہ وہ کچھ پڑھ رہا تھا۔ میرے خیال میں وہ خدا سے مدد مانگنے کے لیے خدا کا کلام پڑھ رہا تھا۔ آنکھیں کھول کر اس نے مجھ کو دیکھا اور سر ہلا کر ادھر کو چل پڑا جدھر کی زمین بنجر اور خالی تھی۔ خالی کا مطلب ہے کہ وہاں کھیتی نہیں تھی۔ ایک طرف سے وہ جگہ ڈھلان بن کر تھوڑا نیچے ہو گئی تھی اور نیچے ریتیلا نالا تھا جس میں بارشوں کے موسم میں پانی آتا تھا۔ اس زمین کے اوپر یعنی اوپر کی طرف سے تھوڑی دور کھیتیاں شروع ہو جاتی تھیں۔ ان کے درمیان منڈیریں تھیں، ادھر سے لوگ نہیں گزرا کرتے تھے۔ کھوجیوں کو یہ اندازہ ہوتا تھا کہ مجرم سیدھے راستوں سے نہیں آیا جایا کرتے، اس واسطے کھوجی نالے کی طرف چلا گیا۔ میں نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے واسطے بھیجنے کا بندوبست کیا، ریوالور کی بابت قبضے میں لینے کی کارروائی مکمل کی اور میں مقتول کے گاؤں میں چلا گیا۔ تھانے داروں کو اپنے دل بہت مضبوط رکھنے پڑتے ہیں، کیونکہ جو قتل ہوتا ہے اس کی ماں اور بہنیں ایسے روتی ہیں کہ پتھروں کے بھی آنسو نکل آتے ہیں۔ میں گاؤں میں گیا تو میرے کانوں میں عورتوں کے بین اور چیخیں پڑ رہی تھیں۔ نمبردار نے مجھ کو اپنی بیٹھک میں بٹھایا۔ یعقوب کے باپ نے برا مانا کہ میں نمبردار کے گھر ٹھہر گیا ہوں۔ وہ مجھ کو اپنے گھر لے جانے کی خواہش کرتا تھا۔ میں نے اس کو کہا کہ میں اس کے گھر آتا ہوں۔ نمبردار کو میں نے اکیلا اپنے پاس بٹھایا اور اس کو تھانے داروں کے بڑے سخت لہجے میں کہا کہ مجھ کو بالکل صحیح جواب دینا۔ اگر تم نے کوئی بات جھوٹی بتا دی یا کوئی بات اس واسطے چھپائی کہ یہ بڑے گھر کے چودھری کا معاملہ ہے تو تم کو گرفتار کر کے صاف اڑا دوں گا۔ نمبردار پولیس کی بہت مدد کرتے تھے، یہ ان کی سرکاری ڈیوٹی تھی، لیکن کوئی نمبردار کسی ملزم کو چھپانے کی ضرورت محسوس کرتا تھا تو تھانے دار کو گمراہ کر دیا کرتا تھا۔ بعض نمبردار بڑے بڑے ڈاکوؤں کے ساتھ گہری دوستی رکھتے تھے اور ان کو رات کو پناہ بھی دیا کرتے تھے۔ اس گاؤں کا نمبردار
تمام نمبرداروں کی طرح۔ خوشامد تو اس طرح کرتا تھا جیسے میں نے اس کو غلاموں کی منڈی سے خریدا تھا، لیکن اندر سے پورا شیطان تھا۔ گاؤں کی سیاست کو، ان لوگوں کی آپس کی دشمنیوں کو اور ہر جوان آدمی کی بدمعاشیوں اور عشق بازیوں کو تم ضرور جانتے ہو۔ میں نے اس کو کہا، اگر بولو گے کہ تم یہ سب نہیں جانتے تو میں بولوں گا کہ پھر تم نمبرداری کے قابل نہیں ہو یا تم جھوٹ بول رہے ہو۔ مجھ کو یہ بتاؤ کہ یہ جو شخص یعقوب خان قتل ہو گیا ہے، یہ اخلاق کا کیسا تھا؟ آپ تھانے دار ہیں؟ اس نے کہا، آپ دیہاتوں کے تھانوں میں لگے رہے ہیں، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ ان بڑے زمینداروں کے اور فوج کے ریٹائرڈ صوبے داروں اور صوبے دار میجروں کے بیٹے اخلاق کے کیسے ہوتے ہیں؟ یہ اپنے آپ کو شہزادے سمجھتے ہیں۔ مجھ کو یعقوب خان کی بابت بتاؤ، میں نے کہا۔ تمہارے خیال میں کیا آتا ہے؟ قاتل کون ہے؟ میں نہیں بتا سکتا کہ قاتل کون ہے، اس نے جواب میں کہا۔ یقین ہے کہ یہ بدمعاشی کا نتیجہ ہے، کسی کی بیٹی کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہوگا، میں نے کہا۔ یہ لڑکا اتنا بدکار تو نہیں تھا، نمبردار نے کہا، لیکن شریف بھی نہیں تھا، شوبازی زیادہ کرتا تھا، گاؤں میں اکثر اکڑ کر چلتا تھا، لیکن ایسا نہیں تھا کہ گاؤں کی لڑکیوں کو دیکھنے رک جاتا اور چھیڑ چھاڑ کرتا۔ میں کوئی ثبوت نہیں دے سکتا کہ فلاں عورت کے ساتھ اس کا برا تعلق ہے۔ 1 مہینے پہلے کا واقعہ ہے کہ مجھ کو خبر ملی تھی کہ اس کو گاؤں کی ایک بڑی خوبصورت عورت کے ساتھ کھیتوں سے پرے درختوں کے نیچے اکٹھے کھڑا دیکھا گیا تھا۔ 3-4 روز گزرے تو پتہ چلا کہ اس عورت کو اس کے خاوند نے بہت مارا پیٹا ہے۔ وجہ یہ معلوم ہوئی کہ وہ مقتول کے ساتھ اس کے باغ میں دیکھی گئی تھی۔ اس عورت کا خاوند کیسا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس میں اتنی ہمت ہے کہ کسی کو قتل کر دے؟ چودھری کے بیٹے پر ہاتھ ڈالنا تو اور زیادہ دلیری کا کام ہے۔ ایک خاوند ہی نہیں، اس نے مجھ کو جواب دیا، اس عورت کے 2 بھائی ہیں، بڑے زبردست ڈانگ مار ہیں۔ میں آپ کو پوری خبر سناتا ہوں۔ یعقوب کے ساتھ اس عورت کے بھائیوں کی زبانی لڑائی بھی ہوئی تھی، ہاتھا پائی نہیں ہوئی تھی۔ گاؤں کے اندر سب کے سامنے؟ نہیں، اس نے جواب میں مجھ کو بتایا، گاؤں سے باہر صرف 2 غریب کسان قریب تھے، انہوں نے ان کی باتیں سنی تھی۔ میں نے ان دونوں سے پوچھا تھا کہ ان کے درمیان کیا باتیں ہوئی تھیں۔ نمبردار نے مجھ کو بڑی لمبی لمبی باتیں سنائیں جو ان کے درمیان ہوئی تھیں۔ میں آپ کو وہ باتیں بتاؤں گا جو تفتیش میں میری کچھ مدد کر سکتی تھیں۔ مقتول اپنے باغ سے آ رہا تھا، یہ سبزیوں اور پھلوں کا باغ تھا جس میں ریڈ لگا ہوا تھا، یہ گاؤں سے آدھا میل باہر تھا۔ میں نے یہ جگہ دیکھی ہوئی تھی، خوبصورت باغ تھا۔ نمبردار کو ان 2 کسانوں نے بتایا کہ مقتول ادھر سے آ رہا تھا اور دونوں بھائی اکٹھے ادھر جا رہے تھے۔ دونوں بھائی کھیت کے پرے پرے جا رہے تھے، وہ منڈیروں سے مڑتے ہوئے مقتول کے راستے میں رک گئے۔ کسان اپنے خالی کھیتوں میں ہل چلا رہے تھے۔ ایک بھائی نے مقتول سے کہا کہ ہم تمہارے باپ کی چودراہٹ سے نہیں ڈرنے والے، اسے یہ بھی پتہ نہیں چلے گا کہ بیٹے کی لاش کہاں پڑی ہے۔ مقتول نے نرمی سے کہا کہ کیوں اتنے غصے میں آتے ہو، اپنی بے گناہ بہن کو خواہ مارتے پیٹتے ہو، تمہاری عزت میری عزت ہے، وہ میرے باغ میں ضرور آئی تھی۔ بھائیوں میں سے ایک نے کہا کہ تم کیا جانو عزت اور بے عزتی کیا ہوتی ہے، تمہاری بہنیں تو اب بھی اپنے مزاروں سے مالشیں کراتی ہیں۔ اس پر گرما گرمی ہو گئی۔ مقتول نے کہا کہ میں تم دونوں کے واسطے اکیلا کافی ہوں، تم تو بے غیرت ہو کہ اپنی بہن پر اتنا برا الزام لگاتے ہو۔ میں غیرت والا ہوں، اس واسطے تمہاری بہن کو برا کلمہ نہیں کہوں گا، وہ میرے باغ میں آئی تھی پر وہ بری نہیں، ان میں گالی گلوچ نہیں ہوئی۔ مقتول نے ذرا پیچھے ہٹ کر کہا کہ خدا کی قسم خالی ہاتھ ہوں، دونوں آ جاؤ، جاؤ لاٹھیاں لے آؤ، کلاڑیاں لے آؤ۔ ایک بھائی نے کہا کہ تم جاؤ اپنے باپ کا پستول لے آؤ جو کندھے سے لٹکا کر اوچھوں کی طرح سارے گاؤں کو دکھاتے پھرتے ہو۔ مقتول نے کہا کہ جس وقت میرے مقابلے میں آؤ گے
उस वक्त मेरे पास पिस्तौल होगा तो फेंक दूंगा। जनखो, डांग मारी का रौब किसी और को दिखाना। तो मेरे पिस्तौल से जलते हो। एक भाई ने दूसरे भाई से कहा कि इसका दिमाग अर्शों पर चला गया है। दूसरे भाई ने मकतूल से कहा कि तुम्हारी मौत अपने पिस्तौल से लिखी हुई है, कुछ दिन और घोड़े की सवारी कर लो, पुलिस भी कहेगी कि चौधरी के बेटे ने अपने आप को पिस्तौल से हलाक किया है। दोनों भाई चले गए। मकतूल ने इनको ललकारा। एक भाई ने पीछे मुड़कर देखा और कहा कि बेशक अपने बाप को बता देना। औरत कैसी है? मैंने नंबरदार से पूछा। शक्ल सूरत, चाल चलन सीधी है या चालाक है? सीधी भी नहीं, चालाक भी नहीं, नंबरदार ने कहा। इसकी शादी को 6-7 साल हुए हैं, अभी उसका एक भी बच्चा नहीं हुआ। उम्र 24-25 साल है, बड़ी अच्छी शक्ल वाली औरत है। जिस्म तो ऐसा है कि दिल को खींचता है। आपने चाल चलन की बात पूछी है, किसी की बाबत कौन कसम खा सकता है कि मैंने इसको कभी भी बदचलन नहीं समझा। जब मकतूल की और इस औरत के भाइयों की बातें सुनी तो मैंने अपने दिल में कहा कि ये औरत अपने खामिद से तंग आई हुई है। याकूब जैसे खूबसूरत जवान के पास ज़रूर जाती होगी। खामिद से क्यों तंग है? मैंने इस पर सवाल किया। एक वजह तो यह है कि 6-7 साल से औलाद नहीं हुई, कुछ और तंगी भी है। जोड़ गलत मिला है, नंबरदार ने कहा। औरत जितनी खूबसूरत है, मर्द उतना ही बदसूरत है। तबीयत का सख्त है, बीवी के साथ अच्छा सलूक नहीं करता। जब से इसकी शादी हुई है वो चुप चुप रहता है और जल्दी गुस्से में आ जाता है। अगर मैं कहूँ कि इस शख्स ने याकूब को कत्ल किया है तो तुम क्या कहोगे? किया होगा। नंबरदार ने सर हिलाकर मेरी बात का जवाब दिया। ये बड़ा ज़बरदस्त खानदान है। गांव में किसी के साथ कोई ऊंच नीच हो जाए तो सारे मर्द लाठियां छुइयां लेकर निकल आते हैं। नंबरदार ने इनकी डांगमारी के 2-3 वाक़यात सुना दिए। 7-8 साल पहले उन्होंने गांव में एक थानेदार, एक हेड कांस्टेबल और 4 कांस्टेबलों को रगेत लिया था। इस पर नंबरदार और मकतूल के बाप ने और झीलदार वगैरह ने इनके आगे हाथ जोड़कर पुलिस को बचाया था। इन सबको बाद में गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन इनके पास पैसा भी था। इस थानेदार को इसकी मांगी हुई पूरी रिश्वत नकद देकर निकले थे। नंबरदार ने मुझको मज़ीद ऐसी बातें सुनाई और मेरे सवालों के उसने ऐसे जवाब दिए कि मैंने इन दोनों भाइयों को और इनकी बहन के खामिद को मुश्तबा फहरिस्त में शामिल कर लिया। नंबरदार को मैंने इन 2 किसानों को ले आने के वास्ते भेजा। देहात में चौधरियों, राजों और मलकों से डर डर कर गुजारा करने और इनका हर हुक्म मानने वाले छोटे छोटे किसानों में ज़रा सी भी जुर्रत नहीं होती। थानेदार को वो फिरौन समझते हैं। मैंने इन दोनों को इकट्ठे अंदर बुला लिया। इनकी हरकतें ऐसी थीं जैसे इनको पता नहीं चल रहा था कि थानेदार के आगे सजदा करें या इसके पाँव छुएं या क्या करें। मैंने इनको इस तरह आराम से कहा कि बैठ जाएं, जिस तरह के मैं इन्हीं जैसा किसान हूँ। नंबरदार को मैंने बाहर निकाल दिया और इनसे कहा कि मुझे मकतूल और इन 2 भाइयों की लड़ाई की सारी बातें सुनाएं। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर उन्होंने मेरे मुंह की तरफ देखा। ऐसे मालूम होता था जैसे मैंने इनको फांसी की सज़ा सुना दी हो। मैं जानता था कि ये बेचारे किसी बड़े ज़मींदार की बाबत कोई बयान देने से डरते हैं। उन्होंने जवाब तो कोई ना दिया, इसकी जगह हाथ जोड़ दिए। मैंने इनका दिल मजबूत किया और इनको ये वादा दिया कि किसी को नहीं बताऊंगा कि उन्होंने क्या बयान दिया है। मैं थानेदार था, इनको थाने में ले जाकर असल बयान भी ले लेता और इनके मुंह से ऐसी बातें भी कहलवा लेता जो दोनों भाइयों के खिलाफ मेरा शक पक्का कर देती। लेकिन मैं अपने दिल में इस किस्म के गरीब और कमज़ोर लोगों का हमेशा लिहाज रखता था। मैंने प्यार मोहब्बत से इनकी ज़बानें चालू कर ली। उन्होंने वही बातें बताई जो उन्होंने नंबरदार को बताई थीं। कोई बात कम या फालतू नहीं थी। मेरे सवालों के उन्होंने ऐसे जवाब दिए
جن سے دونوں بھائیوں پر شبہ پختہ ہو گیا۔ میں نے ان سے کہا کہ ان کے کھیت مقتول کے باغ کے راستے میں ہیں اور شاید قریب بھی ہیں۔ کیا انہوں نے اس عورت کو باغ میں جاتے دیکھا ہے؟ 3 مرتبہ دیکھا ہے، ایک کسان نے بتایا۔ باغ سے تھوڑا آگے ایک خانقاہ ہے۔ عورتیں سورج غروب ہونے سے پہلے اور بعض عورتیں دن کے پہلے وقت خانقاہ پر جاتی ہیں۔ ہم نے 3 مرتبہ دیکھا ہے کہ یہ عورت خانقاہ سے آئی اور باغ میں چلی گئی، پھر اس کو باغ میں سے نکلتے دیکھا۔ میں نے ان سے جو سوال پوچھے، ان کے جوابوں سے میرا شبہ اور زیادہ پختہ ہو گیا۔ میں ابھی اسی عورت پر توجہ دے رہا تھا۔ قتل کی وجہ کوئی اور بھی ہو سکتی تھی، کسی کے ساتھ جائیداد کا تنازع ہوگا، رشتے کے معاملے میں گڑبڑ ہوئی ہوگی، لیکن ان دونوں بھائیوں پر شبہ ایسا پکا بنا کہ مجھ کو پوری امید ہو گئی کہ میں نے قاتلوں کو پکڑ لیا ہے۔ ان دونوں کسانوں کو میں نے باہر بھیج کر نمبردار کو بلایا اور اس کو سخت تنبیہ کی کہ ان کے ساتھ کوئی گرمی سردی نہ کرے اور کوئی ان پر روب ڈال کر نہ پوچھے کہ مجھ کو انہوں نے کیا بیان دیا ہے۔ پھر میں نے نمبردار کو کہا کہ تمہاری اگر اس عورت کے بھائیوں کے ساتھ دشمنی ہے اور تم نے ان 2 غریب آدمیوں کو اپنے بیان کی تائید کے واسطے استعمال کیا ہے، اگر تم ان 2 بھائیوں کو دشمنی کے واسطے پھنسانا چاہتے ہو تو ابھی بولو، بعد میں مجھے پتہ چلے گا کہ تم نے یہ سارا واقعہ جھوٹا سنایا ہے تو کوئی بات نہیں سنوں گا، سیدھا اندر کر دوں گا۔ مائی باپ، جھوٹ سچ آپ کے سامنے آ جائے گا، اس نے مسکینوں کی طرح ہاتھ جوڑ کر کہا۔ میں اب مقتول کے باپ کو بلانا چاہتا تھا، لیکن ہیڈ کانسٹیبل نے بتایا کہ کھوجی کا آدمی مجھ کو بلانے آیا ہے۔ میں ادھر چلا گیا۔ میں موقع پر پہنچا، کھوجی وہاں سے 3-4 فرلانگ دور کھڑا تھا۔ میں وہاں چلا گیا۔ خشک نالے میں سے ایک راستہ اوپر کو جاتا تھا۔ یہ راستہ نالے میں سے جہاں سے نکلتا تھا، کھوجی نے وہاں سے مجھے 2 قسم کے نشان دکھائے۔ کہنے لگا کہ غور سے دیکھ لیں۔ میں نے غور سے دیکھ لیا۔ وہ مجھے نالے میں لے گیا۔ یہ 2 آدمیوں کے پیروں کے نشانات تھے، دونوں ایک دوسرے سے مختلف تھے، دونوں دیہاتی جوتیوں کے تھے۔ ایک جوتی کا نشان دوسرے سے مختلف تھا۔ تلوے کا آگے والا حصہ جہاں جوتی کی نوک بننی شروع ہوتی ہے، وہاں چمڑے کا الگ ٹکڑا لگا ہوا تھا۔ یہ نشانات موقع قتل کی طرف سے آ رہے تھے۔ کھوجی تجربے کار تھا۔ اس نے کہا کہ یہ بہت تیز چل رہے ہیں۔ کھوجی مجھے نشانات دکھاتا اور آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ بعض کھرے ریت میں اور اوپر کی مٹی میں جو تھے وہ تو بہت صاف تھے۔ یہ کھرے نالے میں سے اوپر چلے گئے اور موقع قتل کے کچھ قریب جا کر ختم ہو گئے۔ وہاں سے وہ جگہ جہاں لاش پڑی ہوئی تھی 20-21 قدم دور تھی۔ اس سے آگے لوگوں کے پاؤں تلے نشان مٹ گئے تھے۔ یہ نشان موقع قتل سے جا رہے تھے۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ ان نشانات کے مولڈ تیار کرنے کا فوری بندوبست کرے۔ کھوجی نے مجھ کو اپنے ساتھ لے لیا اور اس راستے پر لے گیا جو موقع سے دور نالے میں سے اوپر جا کر گاؤں کو جاتا تھا۔ کھوجی زمین پر دیکھتا گیا۔ اسے کہیں کہیں یہ نشان دکھائی دیے۔ وہ عام راستہ تھا، اس سے لوگ اور مویشی گزرتے تھے۔ ہم نشانات دیکھتے گاؤں تک پہنچ گئے۔ کھوجی نے کہا کہ اس کو پورا یقین ہے کہ قاتل اسی گاؤں کے 2 آدمی ہیں۔ میں نے اس کی یہ بات اس واسطے نہیں مانی کہ یہ 2 شخص کہیں جا رہے ہوں گے، انہوں نے ادھر لاش دیکھی اور دیکھنے والے لوگ دیکھے ہوں گے، وہ بھی ادھر آ گئے اور لاش کو دیکھ کر چلے گئے۔ کھوجی نے کہا کہ ان کے وہ نشانات کہاں ہیں جو لاش کو دیکھنے گئے تھے؟ اگر ان کو اس راستے پر آنا تھا تو سیدھا راستہ کھیتوں میں سے تھا، ان کو نیچے نالے میں جانے اور پھر اوپر اس راستے پر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے ان نشانات کے مولڈ بنانے کا تو کہہ دیا تھا۔ کھوجی کو کہا کہ وہ گاؤں میں بھی یہ نشان تلاش کرے۔ میں نے نمبردار کی بیٹھک میں ڈیرا ڈال دیا اور ارادہ کر لیا کہ تفتیش ادھر ہی کروں گا۔ مقتول کے باپ کو بلایا۔ اس نے بتایا کہ اس کے بیٹے کو دشمنی پر قتل کیا گیا ہے۔ اگر اسے لوٹنے کے واسطے قتل کیا جاتا تو ریوالور وہاں نہ ہوتا، گولی بھی وہاں نہ ہوتی، لاش کی انگلی میں سونے کی انگوٹھی بھی نہ ہوتی۔
یا آپ ہی بتا سکتے ہیں کہ اس کی یا آپ کی دشمنی کس کے ساتھ ہے؟ میں نے کہا، اتنی خطرناک دشمنی تو کسی کے ساتھ نہیں ہے، اس نے جواب دیا۔ آپ کے بیٹے نے رات جاتی کسی عورت کو چھیڑا ہوگا۔ توبہ کرو جی، اس نے کہا، میرا بیٹا ایسا نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نہیں چاہتے کہ میں قاتل کو پکڑوں؟ میں نے کہا، میں کہتا ہوں کہ آپ کا بیٹا شریف آدمی نہیں تھا۔ مجھ کو یہ بتائیں، کیا آپ کو کبھی ایسی شکایت ملی تھی کہ آپ کا بیٹا کسی عورت کے پیچھے پڑا ہوا ہے یا عورتوں کو چھیڑتا ہے؟ مجھے کبھی ایسی شکایت نہیں ملی تھی۔ میں نے اس پر بہت سوال پھینکے، مگر اپنے بیٹے کے بارے میں اسے کچھ بھی معلوم نہیں تھا، یا پھر وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ میں نے اسے زیادہ پریشان کرنا مناسب نہ سمجھا۔ جوان بیٹے کے قتل نے اس کے ہوش اڑا دیے تھے۔ اس کو میں نے چھٹی دے دی اور کہا کہ وہ ذہن پر زور دیتا رہے، شاید اسے کوئی بات یاد آ جائے۔ سورج غروب ہو رہا تھا۔ میں نے رات کو پہننے والے کپڑے وہیں منگوا لیے۔ رات کو میں نے اس عورت کے دونوں بھائیوں کو اور اس کے خامند کو بلایا۔ تینوں کو ہیڈ کانسٹیبل کے حوالے کر کے اس کو علیحدہ کیا کہ وہ انہیں ایسی جگہ بٹھائے جہاں سے ان کو نظر نہ آئے کہ میرے پاس اس بیٹھک میں کون آتا جاتا ہے، اور ان کو یہ احساس دلاتا رہے کہ ان کے خلاف پکی گواہیاں ملی ہیں کہ یعقوب کے ساتھ ان کی دشمنی تھی، اور دشمنی کی وجہ بھی معلوم ہو گئی ہے، اور ان کے بچنے کی کوئی صورت نہیں رہی۔ ان کو جب ہیڈ کانسٹیبل لے گیا تو میں نے نمبردار کو کہا کہ اس عورت کو میرے پاس بھیج دے جس کے یعقوب کے ساتھ تعلقات بتائے گئے ہیں۔ نمبردار بولا کہ خیال رکھنا، ان کی برادری کو عورت کو بلایا تو برادری کے لوگ شور شرابہ کر دیں گے۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ میں دیکھ لوں گا، تم اس عورت کو کہنا کہ کسی کو بتائے بغیر چپ چاپ چلی آئے۔ اگر اس نے کسی کو بتایا یا کوئی تماشا دکھایا تو اس کے دونوں بھائی اور اس کا خامند تینوں پھانسی کے تختے پر پہنچ جائیں گے۔ نمبردار ان مسئلوں کو سمجھتا تھا، بڑا چالاک آدمی تھا۔ وہ اس عورت کو لے آیا۔ وہ جس وقت میرے سامنے آئی تو میں نے خیال کیا کہ نمبردار صحیح کہتا تھا کہ اس عورت کا سراپا دل کو کھینچتا ہے۔ خدا نے اس کو نقش بھی ایسے دیے تھے جن پر یعقوب جیسے کئی خوبصورت جوان قتل ہو جاتے ہیں۔ اس کے چہرے پر جو گھبراہٹ تھی وہ بھی مجھے بہت اچھی لگ رہی تھی۔ ایسی عورت کی بابت جھوٹ بھی سچ ہوتا ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ بیٹھ جاؤ تو وہ فرش پر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا، پلنگ پر بیٹھو۔ بیٹھک میں 2 پلنگ تھے، وہ دوسرے پلنگ پر بیٹھ گئی۔ نمبردار کو میں نے باہر بھیج دیا تھا۔ اس عورت سے نام پوچھا تو اس نے زرینہ بتایا۔ دیکھو زرینہ، میں نے اس کو موم کرنے والے انداز میں کہا، اس وقت مجھ کو تھانے دار نہ سمجھو۔ تم جو کچھ بھی کہو گی وہ میں نہیں لکھوں گا، جو تمہاری مرضی ہوگی وہی لکھوں گا۔ کہو گی بھی تو بھی کچھ نہیں لکھوں گا۔ ابھی سارا معاملہ میرے ہاتھ میں ہے۔ میں لکھ دوں گا کہ یعقوب نے اپنے آپ کو خود گولی ماری ہے۔ تم کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ اس کی لاش کے قریب اس کے باپ کا پستول پڑا ہوا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ میں صرف اس شرط پر لکھوں گا کہ تم اندر پردے کی بات بتا دو۔ تم کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ مجھ کو تمام باتوں کا علم ہے۔ تم نے اپنے گھر سے یعقوب کے باغ تک اور باغ سے گھر تک جتنے قدم اٹھائے ہیں میں ان کا ٹوٹل بتا سکتا ہوں۔ میں تم کو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ کس دن تم اپنے خامد کو بتا کر گھر سے نکلی کہ تم خانقاہ پر جا رہی ہو، لیکن تم خانقاہ کی طرف سے گھوم کر باغ میں چلی گئیں۔ آپ کو یہ سب معلوم ہے تو پھر مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس نے کہا۔ ابھی میں تم کو یہ وجہ نہیں بتاؤں گا۔ میں نے کہا، وجہ بتا دی تو تمہارے نیچے سے زمین نکل جائے گی۔ تم کو سمجھ میں نہیں آئے گی کہ تم کیا کرو اور کدھر جاؤ۔ میں نے اس کی طرف ہو کر کہا، زرینہ، میں جانتا ہوں کہ تم دکھی عورت ہو۔ فاختہ کا بیاہ کوے کے ساتھ نہیں ہو سکتا، پر تمہاری برادری نے فاختہ اور کوے کا بیاہ کر دیا ہے۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ پھر اس نے مجھ کو کہا، آپ کے دل میں فاختہ کا درد کیوں پیدا ہو گیا ہے؟ میں نے تم کو کہا ہے کہ مجھ کو ابھی تھانے دار نہ سمجھو۔
میں نے کہا، ابھی میں درد کی باتیں اس واسطے کرتا ہوں کہ میں انسان ہوں۔ میں جس کو ظلم کے نیچے دیکھتا ہوں اس پر میں اپنا ظلم نہیں کیا کرتا۔ تمہارے گھر اولاد کیوں نہیں ہوتی؟ بولو سرینا، تم پر کسی نے تعویذ کیے ہوئے ہیں؟ میرے گلے میں یہ جو تعویذ ڈال دیا گیا ہے جس کو آپ نے کوا کہا ہے، اس نے کہا میرے بچہ بچی کبھی نہیں ہوگا۔ میں اب ضروری نہیں سمجھتا کہ وہ ساری باتیں آپ کو سناؤں جو میں نے اس کے ساتھ کی اور جو اس نے میرے ساتھ کی تھیں۔ آپ اتنا سن لیں جو آپ کے واسطے کافی ہے کہ میں اس طرح کی عورتوں کو اپنے مطلب پر لانے کا تجربہ رکھتا تھا۔ میں نے اس قسم کی باتیں کی کہ اس کا سارا ڈر اور خوف دور ہو گیا، اور پھر اس طرح ہوا جس طرح اس کی دوستی یعقوب کے ساتھ نہیں تھی بلکہ میرے ساتھ تھی۔ میں نے اس کو غور سے پرکھا اور دیکھا۔ اس میں مجھے ایک عجیب سی تشنگی نظر آئی جو اس کی آنکھوں میں اور اس کی مسکراہٹ میں نظر آتی تھی۔ جس وقت میں نے دیکھا کہ اس پر میرا جادو پوری طرح سوار ہو گیا ہے تو میں نے اس کو کہا کہ اس کی شادی تو یعقوب کے ساتھ ہونی چاہیے تھی۔ یہ سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہاں سے مجھ کو پھر ایک خاص راستہ باتوں کے ذریعے اختیار کرنا پڑا۔ اس نے مان لیا کہ وہ یعقوب کے پاس جایا کرتی تھی۔ یہ ہے تو گناہ، لیکن میں تم کو بے گناہ سمجھتا ہوں۔ میں نے کہا، آپ ایک بات مانیں گے؟ اس نے پوچھا۔ ہر بات مانوں گا، میں اس کے پاس جاتی رہی ہوں مگر گناہ نہیں کیا، اس نے کہا۔ مجھ کو معلوم ہے کہ آپ نہیں مانیں گے، پر خدا جانتا ہے، میرے اور اس کے درمیان خدا گواہ ہے۔ تو یہ تعلق زبانی کلامی تھا؟ اللہ گواہ ہے، زبانی کلامی تھا، اس نے کہا۔ میں کمزور انسان ہوں، وہ میرے دل کو بہت اچھا لگتا تھا۔ میں اس کے ساتھ وہی دوستی لگانے گئی تھی جو آپ نے کہی ہے، لیکن دوستی عرش کے پانی کی طرح پاک صاف رہی۔ میں کس طرح مانوں؟ نہ مانے تو میرا کیا زور ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لوگوں کا دل و دماغ اتنا ہی ہے کہ کسی مرد اور عورت کو کہیں اکٹھا دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دونوں بدکار ہیں۔ میں نے آپ کو دل کی ساری باتیں بتا دی ہیں۔ اگر یعقوب کے ساتھ میری کوئی ایسی ویسی بات ہوتی تو وہ بھی نہ چھپتی اور نہ میں چھپاتی۔ ایسی کوئی بات ہی نہیں، اور جو راز ہے وہ آپ مانیں گے نہیں۔ تم کہو، میں پہلے سن لوں پھر مان لوں گا۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یعقوب کے پاس میں وہی دوستی لگانے گئی تھی جس کا شبہ آپ نے کیا ہے، اس نے کہا۔ اس نے جس وقت پہلی مرتبہ مجھ کو مسکرا کر اشارہ کیا تھا تو مجھ کو یہی خیال آیا تھا کہ اس کی نیت صاف نہیں۔ میری نیت بھی وہی تھی، پر جی وہ تو کچھ اور نکلا۔ مجھ کو اپنے پاس دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ بولا، جب میں بلایا کروں آ جایا کرو گی؟ میں نے کہا کہ تم میرے دل کو اتنے اچھے لگتے ہو کہ اگر کہو گے تو اپنے خاوند کے منہ پر تھوک کر ساری عمر کے واسطے تمہارے پاس آ جاؤں گی۔ آپ کو معلوم نہیں کہ مجھ کو اپنا خاوند کتنا برا لگتا ہے۔ آپ نے خارش والا کتا کبھی دیکھا ہوگا جس پر مکھیاں بیٹھی رہتی ہیں؟ آپ ایسے کتے کے قریب سے نہیں گزریں گے۔ بس یہ سمجھ لیں کہ میرا خاوند خارش والا کتا ہے۔ گاؤں میں اس کا رعب اونچی ذات اور زیادہ زمین کی وجہ سے بنا ہوا ہے۔ غریب لوگ آنے دانے کے واسطے اس کو سلام کرتے ہیں اور گاؤں کے کامے اس کے پاؤں میں اس واسطے بیٹھ جاتے ہیں کہ ان بیچاروں کی روزی اس کے ہاتھ میں ہے۔ اگر یہ شخص کاما ہوتا تو اس کو کوئی ایک مٹھی دانے بھی نہ دیتا۔ میں تمہاری نفرت کو سمجھتا ہوں، میں نے کہا۔ جس مرد سے عورت کو اولاد نہ ہو، اس عورت نہ اس نے مجھ کو روک دیا۔ عورت کو اپنے مرد کا پیار مل جائے تو وہ کہتی ہے کہ میں 7 نگر کی رانی ہوں، لیکن یہ شخص، یہ خارج زدہ کتا مجھے اپنے دل کا پیار دے دیتا تو میں اپنی ضرورت اور بچوں کو بھول جاتی، مگر یہ شخص اپنی کمزوری کو چھپانے اور میری زبان بند رکھنے کے واسطے مجھے غدیر سمجھتا ہے۔ جس کو ڈنڈے مارے اور جو سامنے آیا وہ اس پر لاد دیا۔ مجھ سے چوری چوری حکیموں اور سیانوں کی دوائیاں کھاتا رہتا ہے۔ عورت کو اپنے مرد کا پیار مل جائے تو وہ کہتی ہے کہ میں 7 نگر کی رانی ہوں۔
اگر یہ خارش کا مارا ہوا کتا مجھے اپنا دل کا پیار دے دیتا تو میں سب کچھ بھول جاتی، مگر یہ شخص اپنی کمزوری کو چھپانے اور میری زبان بند رکھنے کے واسطے مجھے غدیر سمجھتا ہے، جس کو ڈنڈے مارے اور جو سامنے آیا وہ اس پر لاد دیا۔ مجھ سے چوری چوری حکیموں اور سیانوں کی دوائیاں کھاتا رہتا ہے، کبھی کبھی دیسی شراب بھی پیتا ہے۔ طرح طرح کی دوائیوں نے اس کے چہرے کا کوئی رنگ رہنے ہی نہیں دیا۔ آپ اس کو ضرور دیکھنا، آپ اس کو کہیں گے کہ جاؤ باہر نکل جاؤ، تمہارے جسم سے بدبو آتی ہے۔ میں نے دیکھا کہ اس جوان اور خوبصورت عورت میں اخلاقی جرأت تھی اور اس کے دماغ میں بھی طاقت تھی۔ میں نے سنا ہے کہ تمہارے بھائی بڑے زبردست ہیں، کسی کو سر نہیں اٹھانے دیتے۔ میں نے کہا، تم نے ان کو کبھی نہیں بتایا کہ خامد تمہارے ساتھ برا سلوک کرتا ہے؟ اس نے لمبا سانس لیا اور یہ الفاظ کہے، بھائی تو اپنا یہ فرض جانتے ہیں کہ بہن کو ڈولی میں بٹھا کر گھر سے نکالنا ہے، چاہے ڈولی لے جانے والے بہن کو اندھے کنویں میں پھینک دیں۔ بے انصافی دیکھیں کہ بہن کو کنویں میں پھینک کر بھائیوں کو شبہ ہو کہ ان کی بہن اپنے دل کے سکون کے لیے کوئی الٹی سیدھی حرکت کرتی ہے تو ان کی غیرت جاگ اٹھتی ہے اور بہن کو پیٹتے ہیں۔ یہ خیال ان کو نہیں آتا کہ تم نے تو بہن گونگی سمجھ کر کسی جنگلی کے حوالے کر دی تھی۔ اب اس سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ مجھ کو معلوم ہے کہ تم کو بھائیوں نے اور خامد نے پیٹا تھا۔ میں نے کہا، تم یعقوب والی بات سناؤ۔ اس کے آنسو نکل آئے۔ اس کی بات تو ختم ہو گئی ہے۔ وہ تھوڑی دیر روتی رہی اور کچھ نہ کچھ کہتی رہی۔ آخر میں اس نے راز کی بات سنا دی، جس نے مجھ کو حیران کر دیا کہ انسان کی فطرت کیا کیا کرتب دکھاتی ہے۔ میرا دل کہتا تھا کہ جس طرح مجھ کو یعقوب کی ضرورت ہے اور وہ مجھ کو اچھا لگتا ہے، اسی طرح میں اس کو اچھی لگی ہوں اور اس کو میری ضرورت ہے۔ اس نے کہا، لیکن اس نے کہا کہ اس کو صرف پیار کی ضرورت ہے۔ اس نے مجھ کو باغ میں ایک جگہ بٹھا کر کہا، سرینا، میں جانتا ہوں کہ تم کیا مراد لے کر آئی ہو، لیکن میں اس عشق کا بھوکا ہوں جو ہیر نے رانجھے سے کیا تھا، سونی نے مہیوال سے کیا تھا اور سسی نے پنو کے ساتھ کیا تھا۔ اس نے یہ بات بھوکے بچے کی طرح کہی۔ میری ہنسی نکل گئی۔ میں تو اس کو لوفر لفنگا سمجھتی تھی۔ ہمارے خاندانوں کے بھلے مانس نے ایسے نہیں ہوا کرتے۔ یعقوب کو بھی میں بھلا مانس نہیں سمجھتی تھی، لیکن وہ اس طرح بول رہا تھا جس طرح گاؤں کا کوئی غریب آدمی ہم سے آٹا دانہ مانگا کرتا ہے۔ پھر اس نے ایسی باتیں کی اور ایسے طریقے سے کی کہ میرے دل میں جو شیطان بیٹھ گیا تھا وہ نکل گیا۔ میں خود پیار اور عشق کی تمنا رکھتی تھی۔ میں نے پیار کا ذائقہ ہی نہیں چکھا تھا۔ بھائیوں کا پیار کچھ اور ہوتا ہے، لیکن میرے بھائیوں نے مجھ کو اس مرد کے حوالے کر دیا جس کو میں خارش والا کتا کہتی ہوں، تو میرے دل سے بھائیوں کا ڈر نکل گیا۔ یعقوب نے پیار، محبت اور عشق کی باتیں کی تو مجھ کو ایسا لگنے لگا کہ میرا جسم مر گیا ہے اور میری روح زندہ ہو گئی ہے۔ میں نے یعقوب کو یہ بھی کہا تھا کہ مجھے دھوکے میں نہ رکھنا، ہیر پھیر نہ کرو۔ وہ ناراض ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میرا دل ایک پھول ہے، اس پر گوبر نہ پھینکو۔ اگر تمہیں عشق والا پیار نہیں چاہیے تو چلی جاؤ، میں تمہیں دل سے اتار دوں گا۔ میں نے اس کو کہا کہ میں شادی شدہ ہوں، خامد زندہ ہے، تھوڑے عرصے بعد تمہاری شادی ہو جائے گی، پھر ہیر رانجھا اور سونی مہیوال کدھر جائیں گے؟ اس نے کہا، شادی اس واسطے کروں گا جس واسطے سب لوگ کرتے ہیں، پاک پیار جو بالکل الگ ہوتا ہے، وہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ پھر ایسے سمجھو کہ میں اپنے آپ کو انسان سمجھنے لگی۔ مجھ کو روح کا پیار ملا تو مجھ کو پتہ چلا کہ میں تو جل جل کر مر رہی تھی۔ مجھے مسجد میں کھڑا کر کے میرے سر پر قرآن مجید رکھ دو، میں کہوں گی کہ ہمارا پیار آسمان سے برسنے والے بارش کے قطروں کی طرح صاف شفاف تھا۔ میں اس کے ساتھ اسی طرح پیار کرتی تھی جس طرح ماں اپنے دودھ پیتے بچے سے کرتی ہے۔ وہ مجھے ملتا
تو میں دنیا کو بھول جاتی تھی، مجھ کو کوئی ہوش نہیں رہتا تھا۔ ایک روز میں نے اپنے خامند سے کہا کہ میرے جسم کو گولی مار دو، مجھ کو تمہاری محبت مل جائے تو مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اس جنگلی نے بڑے زور سے میرے منہ پر تھپڑ مارا اور گالیاں بکتا ہوا باہر چلا گیا۔ میں نے اپنے نشے میں یہ بات کہتی تھی، اس کے تھپڑ نے نشہ اتار دیا۔ پھر مجھ کو یاد آ گیا کہ میرے خامند نے یہ سمجھا ہے کہ میں نے اس کی مردانگی کو طعنہ دیا ہے۔ ایک دن اس کو پتہ چل گیا کہ میں یعقوب کے باغ میں گئی تھی۔ اس نے مجھ سے پوچھا، میں نے کہا نہیں گئی تھی۔ اس کے پاس پکا ثبوت تھا۔ اس نے مجھ کو بہت مارا۔ تم نے اپنے بھائیوں کو نہیں بتایا؟ دوسرے دن دونوں بھائی آ گئے، سرینا نے کہا، اور دونوں نے مجھ کو مارا۔ میں باز نہیں آئی۔ خدا کو معلوم تھا کہ میرا چال چلن صحیح ہے، میں اپنے آپ کو یعقوب سے ملنے سے نہیں روک سکتی تھی۔ ایک روز یعقوب نے مجھے بتایا کہ میرے بھائیوں نے اس کو قتل کی دھمکی دی ہے اور یعقوب نے ان کو للکارا ہے۔ یعقوب نے مجھ کو کہا کہ زرینہ، میں مرد ہوں، ان سب سے نمٹ لوں گا، تم عورت ذات ہو، چاہو تو مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ خدا کی قسم، اگر یہ تمہارے بھائی نہ ہوتے تو میں ان کے ہوش ٹھکانے کر دیتا۔ میں نے اس کو کہا کہ مجھے اللہ کی خوشی چاہیے، بندے مردود ناراض ہیں تو ہوتے رہیں۔ میں نے اپنے بھائیوں کو بڑے صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ مجھے جس راستے سے ہٹا رہے ہو ادھر سے میں نہیں ہٹوں گی۔ اپنی عزت کا تم کو بہت خیال ہے تو مجھ کو زہر دے دو، باہر لے جا کر کہیں زندہ دفن کر دو۔ بڑے بھائی نے کہا کہ ہم اس کو راستے سے ہٹا دیں گے جس کے پیچھے تم پاگل ہو رہی ہو۔ یہ کب کی بات ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ بھائی نے تم کو یہ دھمکی کب دی تھی؟ 4-5 دن ہو گئے ہیں، اس نے کہا، اور آج وہ راستے سے ہٹ گیا ہے جس کے پیار نے مجھ کو پاگل کر دیا تھا۔ یہ کہہ کر وہ ایسا روئی کہ میرے بھی آنسو نکل آئے۔ اس نے اپنے منہ پر دوپٹہ ڈال لیا اور روتی رہی۔ بہت وقت بعد اس کی حالت ٹھیک ہوئی۔ اگر میں یہ کہوں کہ یعقوب کو تمہارے خامند اور بھائیوں نے قتل کیا ہے تو تم کیا کہو گی؟ کہوں گی کیا؟ اس نے کہا، ان کے سوا اور کوئی قاتل ہو ہی نہیں سکتا۔ گاؤں میں اچانک چیخو پکار شروع ہو گئی۔ ایک کانسٹیبل نے اندر آ کر مجھ کو بتایا کہ مقتول کی لاش پوسٹ مارٹم ہو کر آ گئی ہے۔ سرینا اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ یعقوب کے گھر جانا چاہتی تھی لیکن مجھ کو ابھی اس کی ضرورت تھی۔ میں نے اس کو روک لیا۔ میں اس کے گھر نہیں جا سکتی، سرینا نے کہا۔ جس وقت گاؤں میں اطلاع آئی تھی کہ یعقوب قتل ہو گیا ہے، اسی وقت میرے خامد نے مجھ کو غصے سے کہا تھا کہ تم ان کے گھر نہ جانا، لیکن میں جاؤں گی ضرور، چاہے مجھ کو قتل کر دیں۔ تم کو کوئی قتل نہیں کرے گا زرینہ، میں نے کہا۔ تمہارے دونوں بھائیوں کو اور خامد کو میں مشتبہ بٹھا دوں گا، ان کو رہائی نہیں دوں گا۔ تم یعقوب کے گھر چلی جانا، ابھی بیٹھو میرے پاس۔ وہ بیٹھ گئی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں کوئی ایسی ویسی بات نہیں تھی، زخم وہی تھے جو میں نے دیکھے۔ موت کا وقت جو ڈاکٹر نے لکھا تھا وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ جس وقت میں لاش پر یعنی موقع پر پہنچا اس وقت مقتول کو مرے ہوئے 2.25 یا 2.5 گھنٹے ہو چکے تھے۔ میں نے قتل کے وقت کا حساب کیا اور زرینہ سے پوچھا کہ اس وقت اس کا خامد گھر میں تھا، گاؤں میں تھا یا غائب تھا؟ وہ کتا رات کو بہت دیر سے آیا تھا، سرینا نے جواب دیا۔ شراب پی کر آیا تھا، صبح جاگا ہی نہیں۔ جو وقت آپ بتاتے ہیں اس وقت وہ لاش کی طرح چرپائی پر پڑا تھا۔ اسے اتنا ہوش نہیں تھا کہ اس کے منہ پر اتنی زیادہ مکھیاں بیٹھی ہوئی تھیں، ان کو اڑا ہی دیتا۔ وہ جاگ کر باہر نکلا اور دوڑتا ہوا واپس آ گیا۔ اس منوس نے یہ خبر سنائی کہ وہ تمہارا سیف الملوک رگڑا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کی لاش ٹپے کے نیچے پڑی ہے، اپنے خود کے پستول سے مرا ہے جو وہ ہم کو دکھایا کرتا تھا۔ یہ سن کر مجھے دھکا لگا کہ میرا ایک مشتبہ تو صاف نکل گیا۔ قتل کے وقت وہ گھر میں سویا ہوا تھا، پیچھے 2 بھائی رہ گئے تھے۔ میں نے زرینہ کو کہا کہ اس کو یہ پتہ تو نہیں ہوگا کہ اس وقت اس کے بھائی کہاں تھے۔ زرینہ نے جو جواب دیا اس سے مجھ کو ایک اور دھکا لگا۔ وہ کھیتوں میں سے 2 درخت کٹوا کر گاؤں میں لائے تھے۔ زرینہ نے کہا کہ اس نے ان دونوں کو دیکھا تھا،
وہ اپنے گھر کے سامنے پھینکے ہوئے درختوں کے ٹہن کٹوا رہے تھے۔ سارے گاؤں کے بچے اور بہت سارے آدمی وہاں اکٹھے ہو گئے تھے۔ بچے گرے ہوئے درختوں کے ٹہنوں پر چڑھتے اور جھولتے اور شور مچاتے تھے۔ سرینا یہ شور سن کر باہر آئی اور اس نے یہ تماشا دیکھا تھا۔ اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ تمہارے خاوند اور بھائیوں نے یعقوب کو قتل نہیں کیا، میں نے کہا۔ وہ تینوں اس وقت گاؤں میں تھے۔ اس کے غصے اور غم کا جوش اتنا تھا کہ اس نے آگے ہو کر میرے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے اور اس نے منت کی، میرے اوپر ایک نیکی کریں، لکھ دیں کہ یعقوب کو ان تینوں نے قتل کیا ہے، سب آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کی اس التجا سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی ازدواجی زندگی سے کتنی تنگ آئی ہوئی تھی اور جس سے اسے پاکیزہ پیار ملا تھا، اس کے قتل نے اس کو کتنا صدمہ دیا تھا۔ اس نے جس وقت میرے ہاتھ پکڑے اور التجا کی، اس وقت مجھ کو خیال آیا کہ یہ تو دیکھوں کہ یہ کتنی پاک صاف ہے، وہ جھوٹ بھی تو بول سکتی تھی۔ میں نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں دبایا اور اس کو ذرا اپنی جانب کھینچا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر میں نے کچھ ایکٹنگ کی۔ وہ یکلخت پیچھے کو ہٹ گئی اور اس کے چہرے کا رنگ کچھ اور ہو گیا۔ میں آپ کو یہ سارا منظر نہیں دکھاؤں گا جو میں نے کیا تھا اور میں نے جو مکالمے بولے تھے۔ میں جو ٹیسٹ لینا چاہتا تھا وہ ہو گیا اور وہ اس ٹیسٹ میں بالکل صاف نکلی۔ مجھ کو 100% اعتبار آ گیا کہ اس عورت کا اخلاق پکا ہے۔ پتھر کو موم کر سکتے ہیں، اس عورت کو موم نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو اپنا زیور دے دوں گی، اس نے کہا۔ آپ میرے بھائیوں اور میرے خاوند کے خلاف جھوٹے گواہ کھڑے کریں اور ان کو میرا زیور دے دیں۔ میں آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتی، لیکن میں کچھ اور چیز ہوں۔ مجھ کو آپ چڑیل کہہ لیں، ڈائن کہہ لیں۔ اور پھر اس کی زبان رک گئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو اس طرح بہنے لگے کہ میں نے خیال کیا کہ کبھی رکیں گے نہیں۔ اس عورت کی اب مجھ کو ضرورت نہیں تھی۔ میں نے اس کے ساتھ وعدے وعید کر کے اس کو بھیج دیا۔ میں اپنی تفتیش کی کہانی سے تھوڑا سا اس واسطے ہٹوں گا کہ آپ کو عورت کی فطرت کا دوسرا پہلو دکھاؤں۔ سرینا نے مجھ کو یعقوب کی محبت کی بہت ساری باتیں سنائی تھیں اور یہ بھی بتایا تھا کہ یعقوب کہتا تھا کہ اس کو پیار نہیں ملا، ماں سے بھی نہیں اور بہنوں سے بھی نہیں۔ اس کو ان کا پیار کیوں نہیں ملا؟ میں نے سرینا سے پوچھا تو اس نے مجھ کو بتایا کہ یعقوب کی ماں اپنی جوانی کے زمانے سے بد چلن ہے اور اپنی اولاد جوان ہونے تک اس نے اپنی کرتوت جاری رکھی ہوئی تھی۔ یعقوب کا باپ روب داب والا تھا اور بڑا چودھری تھا اور جس سے سب ڈرتے تھے۔ وہ خود اپنی بیوی سے ڈرتا تھا۔ سرینا نے اس عورت کو کتیا کہا تھا۔ وہ ہر وقت لڑنے مرنے کے واسطے تیار رہتی تھی۔ اس کا دوستانہ کسی ایک آدمی کے ساتھ نہیں تھا۔ اپنے جن نوکروں کو مارتی اور گالیاں دیتی تھی، انہی کو وہ جب ضرورت پڑے دوست بنا لیتی تھی۔ گاؤں کے قریب ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ وہاں ایک شاعر رہتا تھا جو جن اور شرار نکالنے کا ماہر سمجھا جاتا تھا۔ یہ چودرانی جوانی سے اس کی پکی مریدنی تھی۔ جب چاہتی اس کے گھر چلی جاتی تھی۔ اسے اپنی اولاد کے ساتھ کوئی پیار نہیں تھا۔ پہلے ایک لڑکی پیدا ہوئی، پھر یعقوب اور پھر ایک اور لڑکی پیدا ہوئی۔ ماں اپنی اولاد کی دشمن ہو گئی۔ یہ ایک نفسیاتی معاملہ ہے جو اس قسم کی عورتوں میں پایا جاتا ہے۔ وہ سمجھتی ہیں کہ اولاد نے ان کی جوانی ختم کر دی ہے۔ ایسی عورتیں انسان کے روپ میں حیوان ہوتی ہیں۔ یعقوب اور اس کی دونوں بہنیں نوکروں اور نوکرانیوں کے ہاتھوں میں پلتی رہیں۔ بہنیں بڑی ہوئیں تو ان پر ماں کا رنگ چڑھ گیا۔ ان کا باپ اپنی عیش و عشرت میں لگ گیا۔ چونکہ یہ چودھریوں کا گھرانہ تھا، اس واسطے اس پر چودراہٹ کا پردہ پڑ گیا۔ حیرت یعقوب پر آتی ہے کہ اس پر اپنے خاندان کا رنگ نہیں چڑھا۔ سرینا نفسیات کو نہیں سمجھتی تھی۔ یعقوب کا نفسیاتی مسئلہ یہ تھا کہ اس کو ماں کا جو پیار نہیں ملا تھا، اس پیار کو وہ ڈھونڈتا پھرتا تھا۔ سرینا اس سے 4-5 سال بڑی تھی۔ اس کو لاشعوری طور پر ماں یا بڑی بہن سمجھتا تھا، لیکن وہ جوان تھا اور اسے
ہیر، سچی اور سونی کہتا تھا۔ پولیس کے سامنے بڑے عجیب عجیب لوگ آتے ہیں، لیکن زرینہ اور یعقوب سب سے زیادہ عجیب تھے۔ یہ میں اس واسطے عجیب کہتا ہوں کہ دیہات میں محبت کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، مگر یہ دونوں کچھ اور تھے۔ اس کے بعد میں نے اپنی تفتیش کا دائرہ وسیع کر دیا۔ رات گزر گئی، اگلا دن گزر گیا، پھر میں تھانے چلا گیا۔ 1 ہفتہ گزر گیا۔ ان دنوں میں نے جو تفتیش کی اور مختلف افراد سے جو پوچھ گچھ کی اور مخبروں سے جو کچھ معلوم کیا، یہ پورا سنانے کی ضرورت نہیں۔ مختصر یہ کہ میں نے مقتول کے باپ کے ساتھ سب سے زیادہ وقت لگایا، لیکن کچھ بھی ہاتھ نہ آیا۔ 2 اور آدمیوں کو مشتبہ بٹھایا، ان پر 2 دن لگائے، مگر وہ صاف نکلے۔ میں نے زرینہ کے خامند اور اس کے بھائیوں کی جوتیاں دیکھیں، کوئی بھی جوتی اس نشان سے نہیں ملتی تھی جو ہم نے موقع سے ذرا دور خشک نالے میں دیکھا تھا۔ میں نے خفیہ طور پر گاؤں کے متعدد آدمیوں سے معلوم کیا کہ قتل کے وقت زرینہ کا خامند اور اس کے دونوں بھائی کہاں تھے۔ سب نے بتایا کہ وہ گاؤں میں تھے۔ ایک اور امکان تھا۔ مجھ کو خیال آیا کہ زرینہ کے بھائیوں نے کرائے کے قاتلوں سے یعقوب کو مروا دیا ہے۔ کرائے کا قتل ہر کوئی نہیں کر سکتا، یہ کوئی پیشہ وری کر سکتا ہے۔ مزارے اور نوکر تو یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ ریوالور کو کدھر سے پکڑا جاتا ہے۔ میں نے اپنے علاقے کے جرائم پیشہ اور سزا یافتہ آدمیوں کی فہرست دیکھی کہ کون کس قسم کا ماہر ہے۔ یہ ذرا لمبا سلسلہ ہوتا ہے۔ مجھ کو ذرا سی بھی کامیابی حاصل نہیں ہو رہی تھی۔ تھانوں میں وارداتوں کی رپورٹیں آتی رہتی ہیں۔ قتل کے بعد میرے تھانے میں بھی کئی اور کیس آئے۔ ان کی طرف توجہ دینے سے یعقوب کے قتل کی تفتیش ملتوی ہوتی گئی۔ میں یعقوب کے گاؤں پر سوار رہا، کبھی خود جاتا، کبھی کسی کو بلا لیتا۔ اس طرح 15-16 دن گزر گئے۔ اسی گاؤں کا ایک اور کیس آ گیا۔ گاؤں کے قریب چھوٹے سے ایک گاؤں میں ایک شاہ جی رہتا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ لوگ کتنے زیادہ تو ہم پرست ہوتے ہیں۔ ایک بڑے پیر ہوتے ہیں، بڑی گدیاں ہوتی ہیں، ان کے مریدوں کی تعداد کا کوئی حساب نہیں ہوتا۔ ایک ان سے کم درجے کے پیر ہوتے ہیں اور ایک اس سے بھی کم درجے کا ہوتا ہے۔ یہ شاہ جی یا شاہ صاحب کہلاتے ہیں۔ ان میں بعض تعویذوں اور پھوکوں کے ذریعے بیماریوں کا علاج کرتے ہیں۔ کسی پر جنات کا قبضہ ہو جائے تو وہ جن کو بھی بھگا دیتے ہیں۔ یہ سب فراڈیے ہوتے ہیں۔ ان کے پاس زبان کا جادو اور 9 سر بازی کا کمال ہوتا ہے۔ یہ شاہ جی بھی ایسا ہی تھا۔ مجھ کو معلوم ہوا تھا کہ کچھ لوگ اس کو مانتے ہیں اور باقی سب لوگ کہتے ہیں کہ وہ صرف شاہ ہے اور اس کے ہاتھ میں کوئی کرامات نہیں۔ واردات یہ ہوئی کہ رات کو ایک آدمی جو یعقوب کے گاؤں کا رہنے والا تھا، دیوار پھلانگ کر اس شاہ کے گھر میں اتر گیا۔ گھر میں 2 شخص مہمان آئے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک کی آنکھ کھل گئی، اس نے دوسرے کو جگایا۔ گھر میں داخل ہونے والے کے پاس کلاڑی تھی۔ کلاڑی چلانے کی مہلت اس واسطے نہ ملی کہ دونوں نے پیچھے سے اس کو پکڑ لیا اور اس سے کلاڑی چھین لی۔ شاہ دوسرے برآمدے میں سویا ہوا تھا، وہ بھی جاگ پڑا۔ اس نے اس شخص کو پہچان لیا۔ وہ کوئی غریب آدمی نہیں بلکہ عزت دار کسان اللہ جوایا تھا۔ اس کو ان لوگوں نے رسیوں سے باندھ لیا اور تھانے میں لے آئے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ شاہ کے گھر میں داخل ہوا تھا۔ اس نے انکار نہ کیا بلکہ یہ بولا کہ لوگ کہتے ہیں کہ میں شاہ کے گھر ڈکیتی کے لیے گیا تھا۔ یہ غلط ہے۔ مجھ کو چوری ڈکیتی کی کیا ضرورت ہے؟ میرے گاؤں سے معلوم کراؤ کہ میں کیسا آدمی ہوں۔ میں شاہ کو قتل کرنے گیا تھا، لیکن انہوں نے مجھ کو پکڑ لیا۔ اگر یہ آدمی میرے سامنے آتے تو میرے پاس کلاڑی تھی، میں دونوں کے سر کھول دیتا۔ شاہ کہتا تھا کہ اللہ جوایا گھر میں داخل ہو کر اس کمرے کی طرف جا رہا تھا جس میں ٹرنک رکھے ہوئے ہیں۔ اس کو کسی گھر بیدی نے بھیجا ہے، لیکن اللہ جوایا شاہ کو گالیاں دیتا اور کہتا تھا کہ تم میرے ہاتھ سے بچ نہیں سکو گے، تم لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلتے ہو۔ مجھ کو کچھ اور شبہ ہوا، شاہ نے اللہ جوایا کے ساتھ کوئی فراڈ کھیلا ہوگا۔
میں نے اللہ جوایا کو الگ بٹھایا اور باقی سب کو باہر نکال کر اس سے پوچھا کہ وہ سچی بات بتائے کہ یہ کیا قصہ ہے۔ اس نے بتایا کہ 12-14 دنوں سے اس کی بیوی کو عجیب سا دورہ پڑتا ہے۔ وہ کوئی کام کر رہی ہوتی ہے تو اچانک کام سے ہاتھ روک لیتی ہے جیسے ڈر گئی ہو۔ اس کے ہاتھ سے برتن گر پڑتا ہے یا جو چیز اس کے ہاتھ میں ہو وہ ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے۔ کبھی وہ بیٹھ کر اپنا سر دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر رونے لگتی ہے اور اگر اللہ جوایا گھر میں ہو تو اس کے پاس بیٹھ جاتی ہے۔ اس کی حالت ویسی ہو جاتی ہے جیسی خواب میں ڈر کر جاگنے والے بچے کی ہوتی ہے۔ اللہ جوایا نے مزید بتایا کہ اس کی بیوی رات کو بھی ڈر کر جاگ اٹھتی ہے۔ 3-4 روز سے اس کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ اسے ڈر کا دورہ پڑتا تھا تو وہ کہتی تھی وہ پکڑے جائیں گے، دونوں پکڑے جائیں گے۔ اس کا چہرہ زرد ہو گیا تھا اور اس کو بھوک بھی نہیں لگتی تھی اور نیند بھی کم ہو گئی تھی۔ گاؤں میں اس کے 2 بھائی تھے۔ جب سے اس کو پراسرار دورے پڑنے لگے تھے وہ اپنے دونوں بھائیوں کے پاس زیادہ جانے لگی تھی۔ اس سے سب پوچھتے کہ اس کو کیا نظر آتا ہے۔ وہ کہتی تھی کہ اس کو کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اس کو ایک پیر کے پاس لے گئے۔ اس نے کہا کہ اس پر کوئی اثر ہے، پینے سے تعویذ دی ہے لیکن اثر پہلے سے زیادہ ہو گیا۔ 7-8 میل دور کسی نے ایک خانقاہ بتائی۔ اللہ جوایا بیوی کو وہاں لے گیا اور اس کو خانقاہ کی مٹی کھلائی۔ کوئی فائدہ نہ ہوا تو اس شاہ کو ماننے والوں نے اللہ جوایا کو مشورہ دیا کہ بیوی کو شاہ جی کے پاس لے جائیں۔ وہ اسے اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ چرسی اور بھنگی اس کی بیٹھک میں بیٹھے رہتے تھے۔ بیوی کی حالت سے لیکن وہ مجبور ہو گیا اور مشورہ دینے والوں نے زور دیا تو وہ ایک روز بیوی کو شاہ کے پاس لے گیا۔ شاہ نے اپنی زبان کا جادو چلایا اور کچھ الٹی سیدھی حرکتیں کر کے اس نے اللہ جوایا کو بتایا کہ اس کی بیوی پر خطرناک سایہ ہے اور اس کو پورے 7 دن شاہ صاحب کے پاس آنا پڑے گا۔ شاہ نے اللہ جوایا کی بیوی کی آنکھوں میں پھونکیں ماری اور اس کو کہا کہ وہ دوسرے دن آئے۔ وہ دوسرے دن اپنے خاوند کے ساتھ گئی۔ شاہ نے اس روز کوئی اور کارروائی کی اور کہا کہ سایہ بڑا سخت ہے، اترتے اترتے اترے گا۔ اللہ جوایا کی بیوی اگلے روز اکیلی چلی گئی۔ اس سے اگلے روز وہ پھر اکیلی چلی گئی۔ واپس آ کر اس نے اللہ جوایا کو کہا کہ وہ آئندہ اس شاہ کے پاس نہیں جائے گی۔ اللہ جوایا نے اس سے وجہ پوچھی۔ میں پہلے دن ہی سمجھ گئی تھی کہ یہ شاہ اچھا آدمی نہیں۔ اس نے اللہ جوایا کو بتایا۔ اس کی نیت بری تھی، میں پھر بھی اس کے پاس جاتی رہی اور وہ روز بروز میرے ساتھ کھلتا گیا۔ اللہ جوایا کو اس کی بیوی نے اس سے آگے شاہ کی جو حرکتیں سنائیں انہوں نے اللہ جوایا کو باولا کر دیا۔ یہ عورت جوان تھی اور غیرت والی بھی تھی، لیکن شاہ نے جب اسے اگلا حکم دیا تو یہ غیرت مند عورت فوراً اٹھی اور اس نے شاہ کو دونوں ہاتھوں سے اتنی زور سے دھکا دیا کہ وہ ہٹا کٹا آدمی پلنگ سے فرش پر جا پڑا۔ عورت دروازہ کھولنے لگی تو اس کی چٹخنی چکڑی ہوئی تھی۔ اس کو کھولنے تک شاہ اٹھا اور اس کو پیچھے سے پکڑ لیا۔ شاہ میں طاقت گو کہ بہت زیادہ تھی، مگر اس کو معلوم نہیں تھا کہ اگر عورت اپنی عزت کی حفاظت کے واسطے کھڑی ہو جاتی ہے تو 2 مرد بھی اس کو زیر نہیں کر سکتے۔ اللہ جوایا کی بیوی کو شاہ نے پیچھے سے اپنے دونوں بازوؤں میں پکڑ لیا۔ اللہ جوایا کی بیوی نے تڑپ کر شاہ کے ایک بازو میں اپنے دانت اتار دیے۔ شاہ کی چیخ نکل گئی اور اس نے بازو کھول دیے، لیکن عورت نے اپنے دانت نہ کھولے۔ شاہ نے اس کے بال مٹھی میں لے کر زور زور سے کھینچے تو عورت کا منہ کھل گیا۔ عورت کو موقع ملا تو اس نے شاہ کے پیٹ پر پوری طاقت سے لات ماری۔ شاہ درد سے آگے کو جھکا اور جہاں ٹھڈا پڑا تھا وہاں دونوں ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا۔ عورت نے چٹخنی کھولی اور اپنے گھر آ گئی۔ اس دھینگا مشتی میں عورت کی قمیض پھٹ گئی اور اس کے بال اس واسطے کھل گئے کہ شاہ نے اس کے بال مٹھی میں لے کر زور زور سے کھینچے تھے۔ عورت نے اپنے خاوند اللہ جوایا کو یہ سارا واقعہ سنا دیا۔ وہ اتنے غصے میں تھی کہ اس نے اللہ جوایا سے کہا کہ تمہیں غیرت ہے تو اس شاہ سے میری بے عزتی کا بدلہ لو ورنہ میں تم کو بخشوں گی نہیں۔
شہروں میں رہنے والے لوگوں کو معلوم نہیں کہ دیہات میں غیرت کے نام پر لوگ قتل سے نیچے کچھ سوچتے ہی نہیں۔ میں جس وقت کی بات کر رہا ہوں اس وقت دیہات میں آج سے بھی زیادہ غیرت مندی تھی۔ کسی عورت پر دست درازی پر خاندانوں میں خون خرابہ ہوتا اور دشمنی نسلوں تک جاری رہتی۔ اللہ جویا کی بیوی جس کا نام لال بی بی تھا اور گاؤں والے اس کو لالی کہتے تھے، اسلام کی اصل بیٹی تھی۔ اللہ جویا نے بتایا کہ اس کو اپنی بیوی کے ساتھ دل سے گہری محبت تھی اور وہ اس کی بیوی بھی ہے۔ اس واسطے اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ شاہ کو نہیں چھوڑے گا۔ اس شاہ کے تو وہ پہلے ہی خلاف تھا۔ لوگوں کے مجبور کرنے پر اس نے لالی کو شاہ کے پاس بھیجا تھا۔ شاہ آخر شاہ تھا۔ وہ اپنے آپ کو گاؤں کے لوگوں کے مقابلے میں فرشتہ سمجھتا تھا۔ اسی روز وہ گاؤں میں آیا اور اللہ جویا کو باہر بلایا۔ اللہ جویا باہر گیا تو شاہ نے اس کو فرعونوں کی طرح کہا کہ تمہاری بیوی میری بے عزتی کر کے آئی ہے، اس کو بتا دو کہ میرے آستانے میں آ کر معافی مانگے، نہیں تو وہ بہت بری موت مرے گی اور تمہاری فصل جو پکنے والی ہے یہ پکنے سے پہلے سوکھ جائے گی۔ دیہات کے لوگ اس طرح کی دھمکیوں سے بہت ڈرتے ہیں، لیکن میں حیران ہوتا ہوں کہ اللہ جویا ذرا بھی نہیں ڈرا۔ اس نے شاہ کو کہا کہ تم میرے گھر آ کر میری بیوی سے معافی مانگو، نہیں تو ایک روز تمہارے آستانے میں تمہاری لاش پڑی ہوگی۔ ڈاکٹر تمہارا پیٹ چاک کرے گا اور تمہاری کھوپڑی کھول کر دیکھے گا، پر کسی کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ اس شاہ کو کس نے قتل کیا ہے۔ شاہ نے اس کے جواب میں اس کو کہا کہ ایک روز تم خود اپنی بیوی کو میرے پاس لاؤ گے اور کہو گے کہ اس گناہ گار کو اپنی بیوی بنا لو۔ یہ کہہ کر شاہ چلا گیا اور اللہ جویا کا دماغ پھر گیا۔ میں نے اللہ جویا سے پوچھا کہ وہ شاہ سے کیوں نہیں ڈرا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ کیسا کرامات والا ہے، جوا کھیلتا ہے اور پیسے ہار جاتا ہے، اس کے پاس غیبی طاقت ہے تو بازی جیت کیوں نہیں لیتا۔ اس نے مجھ کو 2-3 اور واقعے سنا کر سمجھایا کہ شاہ 9 سر باز ہے۔ صبح طلوع ہونے والی تھی۔ یہ لوگ آدھی رات کے بعد تھانے میں آئے تھے۔ اللہ جویا مجھ کو اپنی رام کہانی سنا رہا تھا اور میں اس پر سوال بھی کرتا جا رہا تھا۔ بیان بس مکمل ہونے ہی والا تھا کہ باہر مجھ کو ایک عورت کی دعائی سنائی دی، پھر وہ گالیاں دینے لگی۔ اللہ جویا نے کہا، اب شاہ کی خیر نہیں، میری بیوی آ گئی ہے۔ میں باہر گیا۔ ایک جوان عورت جو زرینہ کی عمر کی تھی شاہ کے گلے پڑ رہی تھی۔ میں نے اس کو پکڑا اور اپنے دفتر میں لے گیا۔ وہاں اس نے اپنے خامد کو دیکھا تو بڑے غصے میں اس سے کہا، تم پکڑے کیوں گئے ہو؟ یہ کافر جیتا جاگتا باہر کھڑا ہے۔ میں نے اس کو بڑی استادی سے ٹھنڈا کیا اور میاں بیوی کو تسلی دی کہ وہ بالکل فکر نہ کریں، میں اللہ جویا کو چھوڑ دوں گا۔ میں نے دل میں پہلے ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ اللہ جویا کا بیان اگر سچ نکلا تو میں شاہ کو ڈرا دھمکا کر چلتا کروں گا اور اللہ جویا کو چھوڑ دوں گا۔ اس کے بیان کی تصدیق اس کی بیوی سے ہو سکتی تھی، وہ خود ہی آ گئی۔ دیہات کے لوگ صبح ابھی اندھیرا ہوتا ہے تو جاگ جاتے ہیں۔ لالی کی آنکھ کھلتے ہی گاؤں کے کسی آدمی نے اطلاع دی کہ اللہ جویا شاہ کے گھر پکڑا گیا ہے۔ لالی کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ جویا شاہ کو قتل کرنے کے واسطے چلا گیا ہے۔ وہ آدھی رات کے ذرا بعد لالی کو گہری نیند میں سوتا چھوڑ گیا تھا۔ اس کو پتہ چل گیا تو اپنے دونوں چھوٹے چھوٹے بچوں کو گھر میں چھوڑ کر دوڑتی ہوئی تھانے میں آ گئی۔ یہاں اس نے شاہ کو دیکھا تو اس پر برس پڑی۔ میں نے اللہ جویا کو ایک کانسٹیبل کے حوالے کر کے باہر بٹھا دیا اور لالی کو کہا کہ وہ تمام قصہ سنا دے۔ اس نے جو قصہ سنایا تھا وہ بالکل وہی تھا جو اللہ جویا نے سنایا تھا۔ میں نے اسے اس بیان سے گمراہ کرنے کے واسطے غلط لقمے دیے اور کسی جگہ جھوٹا اشارہ کیا کہ اللہ جویا نے ایسے نہیں ایسے کہا تھا۔ مگر انسان سچ بول رہا ہو اور اس کا اخلاق پاک ہو تو اس کے منہ سے کوئی غلط بات نہیں کہلوا سکتا۔ لالی نے وہی بیان دیا جو اللہ جویا نے دیا تھا۔ اس نے بھی صاف لفظوں میں کہا کہ اللہ جویا شاہ کو قتل کرنے کا ارادہ کر چکا تھا۔ میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں گا کہ یہ عورت میرے دل کو بہت اچھی لگی۔
اس کی عمر زرینہ جتنی تھی، اس کا قد زرینہ جتنا تھا، اور اس کا جسم بھی زرینہ کے جسم کی طرح ہی تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ زرینہ کا رنگ صاف تھا اور لالی کا رنگ اس سے کچھ کم صاف تھا، اور لالی کے نقش زیادہ اچھے تھے۔ میں نے اس میں ایک اور خوبصورتی دیکھی، یہ اس کی آنکھوں میں تھی۔ میں تو کہوں گا کہ اس کا یہ حسن روحانی تھا۔ اگر روح صاف ستھری ہو تو بدصورت آدمی بھی اچھے لگتے ہیں۔ وہ بڑے جوش اور غصے میں بول رہی تھی۔ یک لخت وہ بجھ گئی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اس نے مجھ سے پوچھا، آپ میرے خامد کو چوری کے الزام میں سزا دلائیں گے؟ اس نے چوری نہیں کی، میں نے کہا، لیکن یہ آدھی رات کے وقت شاہ کے گھر کے اندر پکڑا گیا ہے۔ کسی کے گھر میں اس طرح دیوار کود کر داخل ہونا سنگین جرم ہے۔ لالی کا رنگ پیلا پڑ گیا اور اس کے دورے کی بابت میں نے جو سنا تھا وہ دورہ اسے پڑ گیا۔ اس کے چہرے پر ڈر اور خوف آ گیا۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، خامد بھی گیا، بھائی بھی، میرا کون رہ جائے گا؟ او یعقوب! وہ شاید بھول گئی تھی کہ وہ ایک تھانے دار کے پاس بیٹھی ہے۔ میں نے اس کے منہ سے او یعقوبہ سنا تو مجھ کو خیال آیا کہ یہ مقتول یعقوب کا نام تو نہیں لے رہی، شاید اس کا رشتہ دار ہوگا۔ وہ بہت دیر سے میرے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ میں نے اس کے دل سے اتار دیا تھا کہ میں تھانے دار ہوں۔ میں اس پر تھانے داری کا رعب ڈالنے کے بجائے ہنستا بھی رہا تھا اور اس کے کردار کی تعریف اس طرح کی تھی جس طرح مشاعرے میں شاعروں کو داد دی جاتی ہے۔ میرے اس رویے سے اس پر بہت اثر ہو گیا تھا۔ میں نے اس اثر سے یہ فائدہ اٹھایا کہ شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کو کہا کہ وہ مجھ کو بتائے کہ اس کی یہ حالت کیوں ہو جاتی ہے اور اس کو کیا نظر آتا ہے کہ وہ خوف سے کانپنے لگتی ہے۔ تمہارے اس دورے کا علاج کسی کے پاس نہیں، میں نے کہا۔ تم نے پیروں اور خانقاہوں اور تعویذوں کو دیکھ لیا ہے اور اس شاہ کو بھی دیکھ لیا ہے۔ تم سے شاید کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ تمہارے اندر کیا طوفان اٹھتا ہے جو تمہاری یہ حالت کر دیتا ہے۔ مجھ کو بتاؤ، مجھ کو اپنا بھائی سمجھو، اپنا ہمدرد سمجھو، کچھ بتاؤ۔ میں تھانے دار تھا۔ ان لوگوں نے رات کو مجھ کو گہری نیند سے جگا دیا تھا اور اب سورج نکل آیا تھا اور میں جاگ رہا تھا۔ میں تو کہتا تھا کہ یہ میری جان چھوڑیں، اس عورت کی بیماری کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن اس نے یعقوب کا نام لیا تھا۔ یعقوب کا قتل میرے اوپر آسیب کی طرح سوار تھا۔ قاتل کا کوئی کھرا کھوج نہیں مل رہا تھا۔ یعقوب کا نام مجھ کو چونکا دیتا تھا۔ اس نے میرے کہنے پر کہ اپنے دل کی بات کرو کوئی بات نہ کی، لیکن میں نے اس میں تبدیلی دیکھی۔ وہ ذرا سکون میں آ گئی تھی اور میری طرف اس نے اس طرح دیکھنا شروع کر دیا تھا جیسے وہ بات کرنا چاہتی ہے۔ میں نے اس کو رام کر لیا، مگر میں مکمل طور پر سناؤں کہ میں نے اس کو کس طرح رام کیا تو یہ کہانی بہت لمبی ہو جائے گی۔ یہ میری زبان کی کرامات تھی۔ اس کامیابی میں مجھ کو 1 گھنٹہ صرف کرنا پڑا۔ اس کو مجھ پر اتنا اعتبار آ گیا کہ مجھ کو اپنا رازدار سمجھنے لگی۔ تم نے شاید اس یعقوب کا نام لیا ہے جو قتل ہو گیا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا، کیا وہ تمہارا رشتہ دار تھا؟ ہاں، میں نے اسی یعقوب کا نام لیا تھا۔ اس نے لمبا سانس لے کر کہا، میرا اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں تھا، لیکن اس کے قتل نے مجھ کو پاگل کر دیا ہے۔ کیا وجہ؟ کئی مرتبہ پوچھنے سے اور زبان کا ہیر پھیر چلانے سے اس کے منہ سے جواب نکلا، وہ شاید اتنا برا نہیں تھا جتنا میرے خیال میں تھا۔ اس طرح کچھ وقت اس نے آدھی آدھی باتیں کی۔ میں اس سے پوچھتا رہا، وہ میرے جس سوال کا بھی آدھا سا جواب دیتی۔ اس سے میرا یہ شبہ مزید پختہ ہو جاتا کہ یعقوب کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے۔ میں نے آخر یہ حربہ استعمال کیا کہ اس کو کہا، اگر تم مجھ کو دل کی ساری باتیں بتا دو تو میں تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے خاوند کو چھوڑ دوں گا، تم اس کو اپنے ساتھ لے جانا۔ اس کی آنکھوں میں روشنی آ گئی۔ اس نے بات یہ سنائی کہ ایک روز وہ یعقوب کے باغ کے قریب سے گزر رہی تھی۔ یعقوب نے اس کو بلایا، وہ اس کے پاس چلی گئی۔ یعقوب جو اس کے بھائیوں کا گہرا دوست تھا، اس کو باغ کے اندر لے گیا، اسے چرپائی پر بٹھایا اور اپنے نوکر کو آواز دے کر کہا
کہ دودھ لے آئے۔ نوکر دودھ میٹھا کر کے لے آیا۔ یعقوب نے دودھ نوکر سے لے لیا اور پھر اس نے دودھ لالی کو پیش کیا اور دائیں بائیں کی باتیں کرنے لگا۔ لالی اس کو اپنے بھائیوں کا دوست اور اپنے سے 4-5 سال چھوٹا سمجھ کر اچھی طرح باتیں کرتی رہی۔ یعقوب نے اس کو کہا کہ وہ باغ میں آتی رہا کرے۔ لالی کو اس پر کوئی بھی شک نہ ہوا۔ اس نے کہا کہ وہ ادھر سے گزرتے ہوئے آ جایا کرے گی۔ اس سے یعقوب کا حوصلہ بڑھ گیا۔ اس نے کہا کہ لالی تم میرے دل کو اتنی اچھی لگی ہو کہ میں کہتا ہوں کہ روز آیا کرو اور بہت دیر میرے پاس رہا کرو۔ یہ سن کر لالی کو یعقوب کی اصل نیت کا پتہ چلا۔ لالی نے اس کو آرام سے کہا کہ میں تم سے بڑی ہوں اور تمہارے دوستوں کی بہن ہوں اور تم آئندہ ایسا گندا خیال دل میں نہ آنے دینا۔ خدا کی قسم میرے دل میں کوئی گندا خیال نہیں، یعقوب نے اس کو کہا۔ میں تمہارے ساتھ ہیر رانجھے اور سونی مہیوال والی محبت کرنا چاہتا ہوں۔ تم میری ہیر بن جاؤ۔ لالی کا خون ابل پڑا۔ وہ بڑی سخت غیرت مند تھی۔ اس نے یعقوب کو برا بھلا کہا، لیکن یعقوب نے اس کو پھر بھی کہا کہ میں بد نیت نہیں ہوں، تمہاری عزت کو اپنی عزت سمجھوں گا۔ لالی کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ یعقوب نے اس کو اتنے زیادہ غصے میں دیکھ کر کہا، لالی مجھ کو ماں نے بھی پیار نہیں دیا، بہنوں نے بھی نہیں دیا، تم سے پیار مانگا تو گالیاں دیتی ہو۔ لالی تعلیم یافتہ تو نہیں تھی کہ یعقوب کی نفسیاتی کمزوری کو سمجھ سکتی۔ وہ یہی سمجھی کہ غیر مرد جب کسی عورت سے محبت مانگتا ہے تو اس کی نیت خراب ہوتی ہے۔ اس نے یعقوب کو لان تان کی اور اس کو یہ کہہ کر چلی گئی کہ میں بھائیوں کو بتا دوں گی۔ تیسرے دن یعقوب قتل ہو گیا۔ لالی نے مجھ کو بتایا۔ پہلے تو میرے دل پر کوئی اثر نہ ہوا، لیکن اس کی لاش آئی تو میں نے اس کے گھر جا کر اس کا منہ دیکھا۔ وہیں سے میرے دل کو کچھ ہو گیا۔ مجھ کو ایسے لگا جیسے یعقوب مجھ سے کہہ رہا ہو کہ مجھ کو ماں نے بھی پیار نہیں دیا، بہنوں نے بھی پیار نہیں دیا، تم سے پیار مانگا ہے تو تم گالیاں دیتی ہو۔ اس نے قسم کھا کر کہا تھا کہ اس کے دل میں کوئی گندا خیال نہیں۔ مجھ کو بہت پچھتاوا ہوا، اس کو واقعی پیار نہیں ملا تھا۔ لالی نے مجھ کو یعقوب کی ماں اور دونوں بہنوں کی بد چلنی کے وہی قصے سنائے جو زرینہ نے مجھ کو سنائے تھے۔ اس نے کہا، چودراہٹ کے پردے میں انہوں نے اپنی عزت کہاں کہاں نہیں دبوئی۔ ہماری تو یہ حالت ہے کہ کوئی مرد ٹیڑھی نظر سے دیکھتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کی آنکھیں نکال دیں، پھر کسی عورت کو اس طرح آنکھیں گھما پھرا کر نہ دیکھ سکے۔ میرا ایک دماغ پولیس کا تھا، اس کو چھٹی حص یا پولیس والوں کی فالتو حص کہتے ہیں۔ یہ پھڑک پڑی۔ مجھ کو یاد آیا کہ لالی کی خامد نے مجھ کو بیان میں بتایا تھا کہ لالی کو دورہ پڑتا ہے تو کہتی ہے، ہائے میرے بھائی دونوں پکڑے جائیں گے۔ مجھ کو شبہ ہوا کہ لالی نے اپنے بھائیوں کو بتا دیا ہوگا کہ یعقوب ان کا دوست ہے، لیکن اس نے یہ حرکت کی ہے اور یوں کہا ہے۔ یہ شبہ میرے دماغ میں اس واسطے آ گیا تھا کہ لالی بڑی سخت غیرت مند عورت تھی، اس کے بھائی بھی ایسے ہی ہوں گے، لیکن میں لالی سے براہ راست یا سیدھا سوال نہیں کر سکتا تھا، وہ چھپا جاتی۔ تم نے اپنے خامد کو بتایا ہوگا کہ یعقوب نے تم کو چھیڑا ہے؟ نہیں، اسے نہیں بتایا، اس نے جواب میں کہا۔ اپنے بھائیوں کو بتایا تھا کہ ان کا دوست اپنی ماں اور بہنوں کی طرح بغیرت ہے، میں نے ان کو ساری بات بتائی تھی۔ وہ غصے میں آ گئے ہوں گے، میں نے کہا۔ ہاں غصہ تو آنا ہی تھا۔ میرے ذہن میں یہ بھی تھا کہ لالی کو ابھی بھی دورہ پڑا تھا تو اس نے کہا تھا کہ خامد بھی گیا، بھائی بھی گیا، میرا کون رہ گیا ہے؟ میں نے لالی کو باہر بھیج دیا اور شاہ کو اندر بلایا۔ اس کو بڑے آرام سے کہا کہ اس کو اگر اپنی عزت و شہرت عزیز ہے تو تھانے سے نکل جائے اور دل سے اتار دے کہ اللہ جو آیا اس کے گھر میں داخل ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ اللہ جویا کو سزا دلائے بغیر نہیں چھوڑے گا۔ میں اس کو کھری کھری سنانے لگا۔ میں نے کہا، ایک عورت کی عزت پر ہاتھ ڈال کر تم سمجھتے ہو کہ تم نے کوئی جرم نہیں کیا اور اس کے خامد کو سزا دلانا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ اللہ جویا اس کے گھر چوری کی نیت سے گیا تھا۔ میں تم سے پھر کہتا ہوں کہ اپنی عزت بچاؤ،
میں نے کہا، تم کہو گے تو اللہ جویا کو حوالات میں بند کر کے اس کا چالان عدالت میں پیش کر دوں گا، لیکن تمہارے خلاف نوسر بازی، جوئے بازی اور دھوکہ دہی کا ایسا کیس بناؤں گا کہ پورے 10 سال باہر نہیں آ سکو گے۔ سوچ لو، اگر تم نے کسی کے ساتھ ذکر بھی کیا تو رگڑ کے رکھ دوں گا۔ اس کو اپنی پوزیشن کا علم تھا اور اس کو یہ بھی علم تھا کہ تھانے دار کیا کر سکتا ہے۔ اس نے سر جھکا لیا۔ وہ جب جانے لگا تو مجھ کو سمجھ میں آیا کہ اس کو بتا دینا چاہیے کہ اللہ جویا اس کے گھر کیوں گیا تھا، تاکہ اس کو یہ گلا نہ رہے کہ تھانے دار نے چور کو چھوڑ دیا ہے۔ سنو شاہ، میں نے اس کو روک کر کہا، تم خوش قسمت ہو کہ اللہ جویا کے ہاتھ سے بچ گئے ہو۔ یہ شخص تم کو قتل کرنے گیا تھا۔ اگر تمہارے گھر یہ 2 مہمان نہ آئے ہوئے ہوتے تو اس وقت تم یہاں زندہ نہ آتے، تمہاری لاش میرے سامنے لائی جاتی۔ تم جانتے ہو کہ یہ تم کو کس واسطے قتل کرنے گیا تھا؟ وہ مجھے سلام کر کے سر جھکا کر چلا گیا۔ میں نے اللہ جویا اور لالی کو بلایا، ان کو سمجھایا بجھایا اور کہا کہ وہ اپنے بچوں پر رحم کریں، جو ہونا تھا ہو گیا ہے، اب شاہ کو بخش دیں۔ یہ سن کر میں نے اللہ جویا کو چھوڑ دیا ہے۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے میرے گھٹنے چھوئے اور لالی نے میرا ہاتھ پکڑ کر چوما اور دونوں چلے گئے۔ میں لالی کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ مجھ کو خیال آ رہے تھے کہ اس خوبصورت عورت کو اپنی عصمت کی خاطر کتنی قیمت ادا کرنی پڑی ہے۔ اس کے خامد کو تو میں نے چھوڑ دیا تھا، مگر یہ اپنے بھائیوں کا جو اشارہ دے گئی ہے، اگر اس اشارے پر میرا شبہ صحیح نکلا تو اس بہن کا کیا حال ہوگا؟ انہیں تو میں نہیں چھوڑ سکوں گا۔ پھر مجھ کو یعقوب کا خیال آیا۔ وہ زرینہ سے بھی وہ پیار لے رہا تھا جو اس کو بچپن سے کسی سے نہیں ملا تھا، اور وہ لالی سے بھی وہی پیار مانگ رہا تھا۔ وہ تو ذہنی مریض ہو گیا تھا۔ مجھ کو ان دونوں عورتوں پر اعتبار آ گیا تھا کہ سچ کہتی ہیں کہ یعقوب بد نہیں تھا۔ لالی کو اتنا افسوس تھا کہ اس کو دورے پڑ رہے تھے کہ یعقوب نے اس سے اس کی عزت نہیں، صرف محبت مانگی تھی۔ یہی وہ اشارہ تھا جس نے مجھ کو اندھیرے میں روشنی دکھائی کہ لالی کے دوروں کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اسے معلوم تھا کہ یعقوب کو اس کے بھائیوں نے غیرت کے جوش میں قتل کیا ہے۔ اس واسطے اس کو یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ اس کے بھائی پکڑے جائیں گے اور ان کو پھانسی ہو جائے گی۔ یعقوب کا باپ دوسرے تیسرے روز میرے پاس آتا اور پوچھتا تھا کہ قاتل کا کوئی سراغ ملا ہے یا نہیں۔ زرینہ کے بیان کے بعد میرے دل میں اس شخص کی نفرت بیٹھ گئی تھی۔ میں اللہ جویا اور لالی کو گھر بھیج کر تھانے کے برآمدے میں کھڑا تھا۔ یعقوب کا باپ اسی شاندار گھوڑی پر جس سے اس کے جوان بیٹے کو اتار کر قتل کیا گیا تھا سوار چلا آ رہا تھا۔ اس کی گردن اکڑی ہوئی تھی اور اس کی پگڑی کا ترا اوپر کو اکڑا ہوا تھا۔ اس پر گاؤں کا بڑا چودھری ہونے کا کتنا غرور اور نشہ تھا۔ اصل نشہ یہ تھا کہ اس کی حویلی میں جو بھی گناہ ہوتا رہے اس سے کوئی باز پرس نہیں کر سکتا۔ یہی حال آج کل آپ کی شہری سوسائٹی کا ہے۔ لمبی لمبی کاریں، 2-2 3-3 4-4 کنال میں کوٹھیاں، رشوت اور جاگیروں کی دولت، مگر یہ لوگ عصمت اور اخلاق سے محروم ہیں۔ یعقوب کا باپ اس طرح گھوڑے سے اترا اور میری طرف آیا جس طرح پولیس کپتان دورے پر آیا کرتے ہیں۔ میرے دل میں بہت سی باتیں تھی کہ انہیں اس کو سنا دوں۔ پھر میری سمجھ میں آئی کہ میرا اس کے ساتھ کیا واسطہ۔ میں تھانے دار ہوں، مولوی تو نہیں ہوں جو اس کو پند و نصیحت کروں کہ گردن ذرا نیچی کر کے اپنے گھر کو دیکھو۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ پتہ چلا ہے کچھ؟ میں نے اس کو بٹھا لیا۔ میں اس کو بتا نہیں سکتا تھا کہ لالی کے بھائیوں پر شبہ ہو رہا ہے۔ میں اس سے یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ لالی کے بھائی کیسے آدمی ہیں۔ یہ سوال بھی ذرا بچ کر پوچھنا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یعقوب کا گہرا یارانہ کس کس کے ساتھ تھا۔ اس نے 4 نام لیے، ان میں ان 2 بھائیوں کے نام بھی تھے۔ میں نے یہ نام لالی سے معلوم کر لیے تھے۔ میں ان سب سے پوچھ چکا ہوں کہ یعقوب کی ذاتی دشمنی کسی کے ساتھ تھی
اس نے کہا، لیکن وہ کچھ نہیں بولا۔ میں نے ان سے ان چاروں کی بابت پوچھتا رہا۔ لالی کے بھائیوں کا اس نے بتایا، بڑے زہری ہیں، بلا وجہ لڑنے والے نہیں ہیں، لیکن کسی کی چھوٹی سی غلطی کو بھی معاف نہیں کرتے۔ عزت و غیرت کا تو سب کو خیال ہوتا ہے، لیکن ان کو اتنا خیال ہوتا ہے کہ ان کو پتہ چل جائے کہ ان کی عزت کی طرف کسی نے میلی نظر سے دیکھا ہے تو اس کی خیر نہیں۔ ان کی ایک ہی بہن ہے، اس کے ساتھ ان کو اتنی محبت ہے کہ اس پر جانیں قربان کرنے کے واسطے تیار رہتے ہیں۔ اس نے کہا، گاؤں میں خبر ہو گئی ہے کہ اللہ جو آیا شاہ کے گھر میں پکڑا گیا ہے۔ میں ادھر آ رہا تھا تو دونوں بھائیوں کو دیکھا کہ وہ کلاڑیاں اٹھائے ہوئے ادھر آ رہے تھے۔ آگے سے اللہ جو آیا اور اس کی بیوی آ رہے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ اللہ جو آیا نے بتایا کہ شاہ کے ساتھ جھگڑا ہو گیا تھا، لیکن صلح صفائی ہو گئی ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ اب آپ کے پاس ان دونوں بھائیوں اور شاہ کے جھگڑے کا کیس آئے گا۔ میں نے اسی وقت 2 کانسٹیبل دوڑا دیے کہ لالی کے بھائیوں کو تھانے میں لے آئیں۔ یعقوب کے باپ کو میں نے چلے جانے کو کہا۔ کانسٹیبلوں کو بھیج کر میں ذرا آرام کے واسطے گھر چلا گیا۔ لیٹتے ہی نیند آ گئی۔ شاید آدھا گھنٹہ سویا ہوں گا کہ بیوی نے جگا دیا۔ اس نے کہا کہ تھانے سے کانسٹیبل آیا ہے۔ میرا گھر تھانے کے ساتھ تھا۔ کانسٹیبل نے بتایا کہ شاہ زخمی حالت میں آیا ہے۔ اس کو اللہ جو ہے کہ 2 سالوں لالی کے بھائیوں نے کلاڑیوں سے مارا ہے، لیکن لوگوں نے بچا لیا ہے۔ میں دوڑا گیا۔ شاہ کو بہت سارے لوگ گھوڑے پر لائے تھے۔ اس کی حالت خطرے میں تھی۔ اس کے جسم پر کلاڑیوں کے 4 زخم تھے، 2 کندھوں پر، 1 بازو پر، 1 ران پر۔ وہ تھانے سے اپنے گاؤں کو جا رہا تھا۔ اللہ جو آیا اور لالی بھی گاؤں کو جا رہے تھے۔ ادھر سے لالی کے دونوں بھائی یہ اطلاع ملنے پر کہ اللہ جو آیا شاہ کے گھر سے پکڑا گیا ہے، تھانے کی طرف آ رہے تھے کہ اللہ جو آیا انہیں راستے میں مل گیا۔ اس نے ان کو بتایا کہ شاہ نے لالی پر دست درازی کی تھی اور وہ شاہ کو قتل کرنے کے واسطے اس کے گھر میں اتر گیا تھا، مگر پکڑا گیا اور تھانے دار نے معاملہ رفع دفع کر دیا ہے۔ دونوں بھائی وہیں سے شاہ کے پیچھے گئے۔ شاہ اپنے گھر کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اس کے ساتھ اس کے 2 مہمان تھے اور چند ایک اور آدمی بھی وہاں موجود تھے۔ لالی کے بھائیوں نے کلاڑیوں سے اس پر حملہ کر دیا۔ کندھوں پر 1 کلاڑی گہری لگی تھی۔ لوگ جو وہاں موجود تھے انہوں نے لالی کے بھائیوں کو پکڑ لیا۔ وہ ہاتھ نہیں آ رہے تھے۔ انہوں نے ایک بار اور کر کے شاہ کا 1 بازو اور 1 ٹانگ زخمی کر دی۔ زخم گہرے نہیں تھے۔ لوگوں نے دونوں بھائیوں کو گھسیٹ کر ان کو اس کے گھر پہنچا دیا۔ وہ کہتے تھے کہ شاہ کو قتل کریں گے۔ میں نے شاہ کے زخم دیکھے اور اس کو اسپتال بھجوا دیا۔ لالی کے بھائیوں کو تھانے لانے کے لیے 2 کانسٹیبل گئے ہوئے تھے۔ اب پتہ چلا کہ بھائی غصے میں ہیں تو میں نے 1 ہیڈ کانسٹیبل اور 1 کانسٹیبل کو ہتھ کڑیاں دے کر دوڑا دیا۔ یہ ابھی تھانے سے نکلے ہی تھے کہ دونوں بھائی میرے پہلے بھیجے ہوئے کانسٹیبلوں کے ساتھ آ رہے تھے۔ کانسٹیبلوں نے یہ عقل مندی کی کہ ان کی کلاڑیاں بھی لے آئے۔ ان کے پیچھے پیچھے ان کی بہن لالی اپنے خاوند اللہ جوایا کے ساتھ آ رہی تھی۔ میں ایک چیز دیکھنے کے لیے برآمدے سے اتر گیا۔ باہر کی زمین کچی اور دھول والی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر دونوں بھائیوں کو کچی زمین پر روک لیا اور کانسٹیبلوں کو وہاں سے بھیج دیا۔ میں نے دونوں بھائیوں کو پہلی بات یہ کہی کہ تم نے مردوں والا کام کیا۔ تمہارے بہنوئی اس شاہ کے گھر پکڑا گیا تھا، لیکن میں نے اپنی نوکری کو خطرے میں ڈال کر اس کو صاف چھوڑ دیا ہے۔ اس نے اور ہماری بہن نے ہمیں بتایا ہے۔ ایک بھائی نے کہا، ہم آپ کی جوتیوں کے غلام ہیں۔ تمہاری بہن میری بہن ہے۔ میں نے کہا، میں اس کو سچے دل سے اپنی بہن کہہ رہا ہوں۔ میں ابھی تمہاری مدد کروں گا جناب۔ ایک عرضے دوسرے بھائی نے کہا، آپ ہماری صرف یہ مدد کریں کہ شاہ اگر مرا نہیں تو ہمیں اتنی مہلت دے دیں کہ اس کا کام تمام کر دیں، پھر آپ ہماری کوئی مدد نہ کرنا۔ شہروں کے لوگ یہ کہیں گے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں یا یہ دونوں بھائی پاگل تھے۔ میں جس وقت کی کہانی سنا رہا ہوں اس وقت تو دیہات میں 2 ہی چیزیں تھیں جن پر لوگ مرتے اور مارتے تھے۔ ایک تھی غیرت، دوسری تھی ناک۔ ناک بھی دراصل غیرت کی نشانی تھی۔
لیکن یہ دو الفاظ ناک اور غیرت ہر طرف سننے میں آتے تھے۔ لالی کے بھائی میرے واسطے عجیب نہیں تھے اور ان کا جرم بھی عجیب نہیں تھا۔ اس طرح کے ملزم تفتیش کو آسان کر دیتے ہیں، ذرا استادی کی ضرورت ہوتی ہے۔ انہوں نے شاہ پر حملے کا جو جرم کیا تھا وہ تو بالکل سامنے تھا۔ میرا سوال تھا کہ یعقوب کا قتل انہی کا جرم ہے یا نہیں۔ میں نے ان کو کہا کہ وہ برآمدے میں جا کر بیٹھیں۔ وہ برآمدے میں چلے گئے۔ میں نے زمین پر نشانات دیکھے، اسی واسطے میں نے ان کو دھول پر کھڑا کیا تھا۔ مجھ کو ایک نشان اچھی طرح یاد تھا، اس کی جوتی کے تلوے میں پنجے کی جگہ الگ ٹکڑا چمڑے کا لگا ہوا تھا۔ میں نے دھول پر دیکھا، ایک نشان بالکل وہی تھا۔ میں نے کھوجی کو بلوایا، اس نشان کا میں نے خاص طور پر مولڈ تیار کرایا تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل نے دوسرے نشانات کے بھی مولڈ بنوا لیے تھے۔ میں ایک بھائی کو اپنے دفتر میں لے گیا اور ناک اور غیرت کی خوب باتیں کی، دونوں بھائیوں کی اور ان کی بہن کے صاف ستھرے چال چلن کی اتنی تعریف کی جس سے یہ شخص جھومنے لگا۔ یہ لوگ آخر دیہاتی اور ان پڑھ تھے، دماغ میں کوئی گہرائی نہیں تھی۔ یہ شخص جو میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا آہستہ آہستہ میرے جال میں آ رہا تھا۔ میں ایسا آدمی ہوں کہ غیرت پر تھانے داری قربان کر دوں گا، میں نے کہا۔ مجھ کو تم جیسے لوگ بہت اچھے لگتے ہیں۔ تم نے دیکھا ہے کہ میں نے اللہ جوایا کو کتنے سنگین جرم پر بھی گرفتار نہیں کیا۔ میں نے منہ اس کے قریب کر کے کہا، مجھ کو معلوم ہے کہ یعقوب کو تم دونوں بھائیوں نے قتل کیا ہے، لیکن میں اس کو دبا رہا ہوں۔ اس کو دھکا سا لگا۔ میں نے کہا، اس نے تمہاری بہن کی عزت پر ہاتھ ڈالا تھا۔ ایسے آدمیوں کے قتل کو میں جائز سمجھتا ہوں۔ اس کو چپ لگ گئی اور اس نے نظریں میرے چہرے پر جما دیں۔ تم جیسے مرد نہ کسی کو قتل کرنے سے ڈرتے ہیں اور نہ قتل کر کے چھپتے پھرتے ہیں، میں نے کہا۔ آپ نے یہ واردات دبا لی ہے؟ ہاں، میں نے دھیمی آواز میں کہا، لیکن میں یہ سننا چاہتا ہوں کہ تم نے اس کو کس طرح قتل کیا تھا۔ اگر مجھ کو یہ پتہ چل جائے تو میں اچھی طرح پردہ ڈال سکوں گا۔ اس نے بتانا شروع کر دیا۔ میں اس طرح سن رہا تھا جیسے میں تھانے دار نہیں ہوں، اس کا رازدار دوست ہوں۔ اس نے بتایا کہ لالی نے دونوں بھائیوں کو بتایا کہ یعقوب نے اسے باغ میں بلا کر بری نیت کا اظہار کیا ہے۔ لالی غصے میں تھی، اس واسطے اس نے بڑھا چڑھا کر بات سنائی۔ ان دنوں وہ 2-3 روز کے لیے اپنے میکے گئی ہوئی تھی۔ بھائی پہلے ہی مرنے مارنے پر تلے رہتے تھے، وہ بھڑک اٹھے۔ اس بھائی نے جو میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا سنایا کہ یعقوب کو وہ جانتا تھا، وہ اس کا دوست تھا۔ وہ اپنے مزارے اور نوکروں کی عورتوں میں سے جس پر نظر رکھتا بلا لیا کرتا۔ اس نے ہماری بہن کو بھی مزاروں کی عورت سمجھ لیا تھا۔ اس نے کہا، ہم دونوں بھائیوں نے اس سے بدلہ لینے کا ارادہ کیا تو اس کے ساتھ لڑائی ہوئی تو ہو سکتا ہے کہ وہ مرے اور ہم پکڑے بھی جائیں۔ اس واسطے اس کو اس طرح مارو کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ اس کو کون مار گیا ہے۔ اسی شام کو وہ میرے بھائی کو ملا۔ میرا بڑا بھائی سیانہ ہے، اس نے یعقوب پر یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ اس کے دل میں کوئی ناراضگی یا کھوٹ ہے۔ یعقوب نے اس کو بتایا کہ وہ پرسوں شہر جا رہا ہے۔ اس نے میرے بھائی کو بھی سیر سپاٹے کے واسطے چلنے کو کہا، لیکن میرے بھائی نے کوئی بہانہ کر دیا۔ اس نے یعقوب سے وقت معلوم کر لیا کہ وہ کس وقت جائے گا۔ بھائی نے مجھ کو بتایا اور قتل کا طریقہ یہ بتایا کہ یعقوب کے پاس پستول ضرور ہوگا۔ وہ گاؤں سے باہر جاتا تو باپ کا پستول ضرور گلے سے لٹکا کر لے جاتا تھا۔ ہم نے سوچ لیا کہ اس کو اسی کے پستول سے کس طرح ماریں گے۔ ہم نے یہ بھی سوچ لیا کہ اس کے پاس پستول نہ ہوا تو اس کو کس طرح ماریں گے۔ اس کے جانے کے بعد اور وقت ہم اس جگہ پہنچ گئے جہاں آپ نے اس کی لاش دیکھی تھی۔ وہ گھوڑی پر سوار راستے پر جا رہا تھا۔ اس نے ہم دونوں کو ٹبے کے نیچے کھڑے دیکھا۔ ہم اس کے دوست تھے۔ ہمیں دیکھ کر وہ ادھر آ گیا۔ وہ نہ آتا تو ہم اس کو بلا لیتے۔ ہمارے پاس آ کر اس نے پوچھا کہ یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے اس سے کہا کہ ایک آدمی ایک عورت کے ساتھ ادھر نیچے آیا تھا۔ ہم کو ان پر شک ہے، ہم ان کو دیکھنے کے واسطے ادھر اتر آئے ہیں۔ یعقوب گھوڑی سے اتر آیا اور ہم اس کو اور اس کی گھوڑی کو ٹبے کے دوسری طرف لے گئے جدھر ہم کو کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا۔ میرے بھائی نے اس کو کہا
کہ پستول تو دکھاؤ۔ اس نے پستول نکال دیا۔ میرے بھائی نے دیکھا اس میں گولیاں پڑی ہوئی تھیں۔ بھائی نے نالی اس کے پہلو کے قریب کر کے گولی چلا دی۔ یعقوب گر پڑا۔ میں نے بھائی کے ہاتھ سے پستول لے لیا۔ مجھے بھی بہن کی بے عزتی کا بدلہ لینا تھا۔ یعقوب کی آنکھیں کھلی تھیں اور وہ زندہ تھا۔ میں نے نالی اس کی کن پٹی پر رکھی اور گولی چلا دی۔ اس کے بعد وہ اتنا ہی ہلا کہ ایک پہلو پر ہو گیا۔ اس کی ٹانگیں آہستہ آہستہ آگے اور پیچھے ہوئیں اور وہیں رک گئیں۔ ہم نے پستول وہیں پھینک دیا اور نالے میں اتر گئے جو خشک پڑا ہے۔ اس میں چلتے چلتے ہم دوسرے راستے پر چڑھ آئے۔ ایسے آدمی کا ایسا ہی انجام ہونا چاہیے، میں نے کہا۔ ہم اپنی دوستی اور عزت پر مرتے ہیں، اس نے کہا۔ آپ نے ہماری بہن کو اپنی بہن کہا ہے اور ہمارے بہنوئی کو اتنا سخت جرم معاف کر دیا ہے۔ ہم نے اپنا راز دے دیا ہے۔ مست رہو دوست۔ میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس نے اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ میں نے کہا، تم نے دیکھا ہے کہ میں نے تمہارا بیان لکھا نہیں، پولیس تو بیان لکھا کرتی ہے۔ میں نے اس کو باہر بٹھا دیا۔ کھوجی آ گیا تھا۔ اسے اندر بلا کر کہا کہ فلاں جگہ ان دونوں کے نشانات ہیں، وہ دیکھ لے اور مولڈ بھی دیکھ لے۔ وہ گیا تو میں نے بڑے بھائی کو اندر بلایا۔ مجھ کو امید تھی کہ یہ بھی اپنے چھوٹے بھائی کی طرح بے وقوف ہوگا، مگر اس کے بھائی نے کہا تھا کہ وہ سیانہ آدمی ہے اور وہ واقعی سیانہ نکلا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم دونوں نے یعقوب کو کس طرح قتل کیا تھا؟ تو اس نے حیران ہو کر مجھ کو دیکھا اور پوچھا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا تم دونوں نے یعقوب کو اس کے پستول سے ہلاک نہیں کیا؟ نہیں۔ اس نے تمہاری بہن کو اپنے باغ میں بلا کر دست درازی نہیں کی تھی؟ نہیں۔ اس نے جواب میں کہا۔ آپ کے دل میں یہ شبہ کس نے ڈالا ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں جوتشی ہوں جو کسی کے بتائے بغیر یہ سب باتیں بتا رہا ہوں؟ میں نے کہا، تمہارے چھوٹے بھائی نے پورا بیان دے دیا ہے۔ تمہاری بہن مجھ کو پہلے ہی بتا گئی ہے۔ میں نے اس کو اپنی بہن کہا تھا، اسی واسطے اس کے خامند کو چھوڑ دیا ہے۔ تم اچھے دوست ہو کہ اپنے دل کا راز ہی نہیں دیتے۔ کوئی راز دینے والا ہوتا ہے، کوئی دینے والا نہیں ہوتا، اس نے کہا۔ آپ ہماری جانیں مانگیں گے، آپ کی عزت پر قربان ہو جائیں گے۔ کھوجی نے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر مجھ کو ساری لا کر اشارہ کیا کہ نشان انہی کے ہیں۔ ان نشانوں سے تو یہ تصدیق ہو گئی کہ قاتل یہی ہیں، مگر قانون نشانات کو ثبوت کے طور پر تسلیم نہیں کرتا۔ لاش کے قریب یا ذرا پرے کسی اور آدمی کے نشان بھی ہو سکتے ہیں جو لاش کو دیکھنے کے لیے رک گیا ہو۔ نشانات پولیس کی مدد کیا کرتے ہیں، دوسری قابل اعتبار شہادت ضرور ہوتی ہے۔ بڑے بھائی نے جرم سے انکار کر دیا تو میں نے پرواہ نہ کی۔ مجھ کو معلوم تھا کہ چھوٹے بھائی کو میں کہتا کہ چلو مجسٹریٹ کے سامنے دفعہ 164 میں بیان دو اور اس پر انگوٹھا لگاؤ تو وہ کبھی نہ مانتا۔ وہ تو میری دوستی کے دھوکے میں آ گیا تھا۔ اگر وہ بیان دے دیتا تو بھی شہادتیں ضروری تھیں، صرف اقبال جرم پر سزا نہیں دی جا سکتی۔ میں نے بڑے بھائی سے کہا کہ تم دوستی کے قابل نہیں ہو، چلو اندر، اور میں نے اس کو حوالات میں بند کر دیا۔ چھوٹے بھائی کو بھی اس کے ساتھ بند کرنا پڑا۔ حوالات کا کمرہ ایک ہی تھا، ان کو الگ الگ بند ہونا چاہیے تھا۔ حوالات پر ہر وقت سنتری کھڑا ہوتا تھا۔ میں نے حکم دیا کہ ہر سنتری ان پر نظر رکھے یا آپس میں بول چال نہ کر سکیں۔ ان کے خلاف یہ جرم تو ثابت تھا کہ انہوں نے شاہ پر قاتلانہ حملہ کیا تھا۔ ایک دو نہیں، 1 درجن سے زیادہ موقع کے گواہ تھے۔ قتل کا مقدمہ اس طرح تیار کرنا تھا کہ عدالت میں ناکام نہ ہو جائے۔ اصل مجرموں کو سزا دلانے کے لیے شہادت کے خالی خانے ادھر ادھر سے پر کر لیے جاتے ہیں۔ یہ طریقہ میں نے بھی اختیار کیا، لالی کو بھی گواہوں میں رکھ لیا۔ مجھ کو امید تھی کہ سرکاری وکیل اس پر جرح کر کے قتل کا باعث عدالت پر ظاہر کر لے گا۔ مجھ کو بہت محنت کرنی پڑی، باقی کام سرکاری وکیل نے عدالت میں کر دیا۔ دونوں بھائیوں کو شاہ پر قاتلانہ حملے کے جرم میں 6 سال سزائے قید ملی اور یعقوب کے قتل کے جرم میں دونوں کو عمر قید دی گئی۔